آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر بات کرنے والے ہیں، شجاع نواز کی کراسڈ سورڈز، پاکستان، اٹس آرمی اینڈ دا وارز ود ان۔ یہ کتاب صرف فوج کی تاریخ نہیں بلکہ ایک طرح سے پاکستان کی کہانی ہے جو فوج کے نقطہ نظر سے بیان کی گئی ہے۔ بالکل، اور مصنف کا جو پس منظر ہے وہ اسے اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ شجاع نواز کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے ہے۔ ان کے بھائی جنرل آصف نواز پاکستان کے آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں، تو اس ذاتی تعلق کی وجہ سے انہیں وہ ایکسیس اور انسائٹ ملی جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی اور اس کی فوج کی کہانی یہ الگ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی، اور کتاب یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک نوآبادیاتی یعنی کولونیل فوج وقت کے ساتھ ملک کی سب سے طاقتور سیاسی کھلاڑی بن گئی، اور اس میں امریکہ کے کردار کا بھی بہت تفصیلی ذکر ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کتاب کے مختلف حصوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ کتاب کا جو پہلا حصہ ہے پریفیس اینڈ ایکنالجمنٹس، یہاں مصنف کیا ٹون سیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ شروع میں ہی یہ واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب ان کی زندگی کا حصہ رہی ہے۔ انہوں نے خود فوج کو ایک چھوٹی سی فورس سے ایک بہت بڑے اور سیاسی طور پر با اثر ادارے میں بدلتے دیکھا ہے۔ بالکل، اور وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فوج کا اثر سول سوسائٹی پر اس حد تک بڑھ گیا ہے جو شاید ملک کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں رہا۔ اور یہی وہ امریکہ پاکستان تعلقات کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، جسے وہ ایک ضرورت اور شک کی بنیاد پر قائم رشتہ قرار دیتے ہیں۔ خاص طور پر 1911 کے بعد تو یہ تعلق اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد مصنف نے ایک فہرست دی ہے، ڈراماٹس پرسونے، یعنی کتاب کے اہم کردار۔ یہ تو صرف ناموں کی لسٹ نہیں لگتی۔ نہیں، یہ صرف لسٹ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے پاکستان کی تاریخ کے اہم سیاسی اور فوجی کرداروں کا ایک نقشہ ہے۔ اس میں آپ کو محمد علی جناح اور لیاقت علی خان جیسے بانی رہنما بھی ملیں گے، اور ساتھ ہی جنرل ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف جیسے فوجی سربراہان بھی۔ درست۔ اور یہ فہرست شروع سے ہی پاکستان میں سویلین اور فوجی طاقت کے درمیان جو کشمکش ہے نا، اسے واضح کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کے انٹروڈکشن پر۔ انٹروڈکشن فرام 786 ٹو دی ایج آف ٹیرر۔ یہ عنوان بہت دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ۔ مصنف نے شروعات ہی ایک بہت ہی یونیک ڈیٹیل سے کی ہے کہ پاکستان آرمی کے GHQ کا شناختی نمبر 786 تھا، جو بسم اللہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اچھا۔ لیکن وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ اسلامی شناخت جو ہے نا، یہ صرف ظاہری تھی، فوج کی بنیادیں تو مکمل طور پر نوآبادیاتی تھیں۔ یعنی ایک تضاد کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، اور وہیں وہ ایک اہم بات کرتے ہیں کہ ایک منظم فوج نے ملک کے سیاسی نظام کو پنپنے ہی نہیں دیا۔ کتاب میں جنرل اسلم بیگ کا حوالہ دے کر 3 پاور بروکرز کا ذکر کیا گیا ہے۔ کون کون؟ فوج، عدلیہ اور امریکہ۔ اور یہیں پر ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یعنی نظریہ ضرورت کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، جسے عدلیہ نے فوجی بغاوتوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے بار بار استعمال کیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کتاب کا۔ اور فوج کا اپنا نظریہ کیسے بدلا، ایوب خان کے دور سے ضیاء الحق کے دور تک؟ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ ایوب خان کے دور میں فوج ملاؤں سے کافی دور تھی، لیکن ضیاء الحق کے دور میں خاص طور پر افغان جہاد کے لیے ایک فوجی ملا گٹ جوڑ بنا۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس اتحاد کو امریکہ نے خود فروغ دیا۔ یہی تو آئرنی ہے۔ چلے اب پہلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ چیپٹر 1 ان ہسٹری باؤنڈ۔ اس میں فوج کی تاریخی جڑوں کی بات کی گئی ہے۔ جی، اور یہ جڑیں برطانوی راج سے بھی پرانی ہیں۔ یہاں مارشل ریسز یا جنگجو قوموں کے نظریے پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ یہ نظریہ انگریزوں نے متعارف کرایا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، انہوں نے پنجاب اور شمال کے کچھ علاقوں جیسے پوٹھوہار کے گکھر، جنجواں، آوان اور پنجاب کے جاٹوں کو فوج کے لیے بہترین سمجھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ لوگ واقعی بہتر جنگجو تھے؟ اس کی ایک بڑی وجہ معاشی بھی تھی۔ ان علاقوں کی زمین زیادہ زرخیز نہیں تھی، تو فوجی ملازمت ایک بہت پرکشش پیشہ تھا۔ یہ ایک اکنامک ریالٹی بھی تھی۔ اور کتاب میں وہ قصہ بھی ہے کہ برطانوی بھرتی کرنے والے آفیسرز نوجوانوں کے ہاتھ چیک کرتے تھے۔ ہاں، بہت دلچسپ قصہ ہے۔ جس کے ہاتھ نرم ہوتے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا جاتا کہ تم محنت کے عادی نہیں ہو۔ وہ ایک خاص قسم کا کلچر بنا رہے تھے۔
اس کے بعد فوج کی انڈینائزیشن کا عمل شروع ہوا، یعنی ہندوستانی افسروں کو شامل کرنے کا۔ جی، لیکن یہ عمل بہت سست تھا اور برطانوی اور مقامی افسروں میں سماجی تفریق بہت زیادہ تھی۔ وہ کوئی ہے والی جو ثقافت تھی نا، وہ اسی تفریق کی عکاس کی۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم اور سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی INA نے بھی فوجیوں کی وفاداریوں کو ایک نئے امتحان میں ڈالا۔ بالکل، اس نے پہلی بار اس ادارے کی بنیادوں کو ہلایا۔ اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، جس پر آج ہم بات کریں گے۔ چیپٹر 2، اے ڈیفیکلٹ برتھ۔ جی، اس باب میں پاکستان آرمی کے قیام اور تقسیم کے وقت جو مشکلات پیش آئیں ان کا ذکر ہے۔ شاعر فیض احمد فیض کے الفاظ میں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے۔ تقسیم کے وقت پاکستان کو بہت بڑا لاجسٹیکل نقصان ہوا تھا۔ بہت زیادہ۔ 40 میں سے صرف 7 ٹریننگ ادارے اور 40 میں سے صرف 5 اسلحہ ڈپو پاکستان کے حصے میں آئے۔ مطلب فوج کا پورا ڈھانچہ تقریباً صفر سے کھڑا کرنا پڑا۔ اور افرادی قوت کی بھی شدید کمی ہوگی۔ شدید کمی۔ زیادہ تر سینئر افسر برطانوی تھے، جیسے کہ جنرل میزری اور پھر جنرل گریسی۔ پاکستانی افسروں کو بہت تیزی سے ترقیاں دی گئیں، بعض اوقات ان کے تجربے سے بھی بڑھ کر۔ اور پھر فوراً ہی کشمیر کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ جی، ایک مسلم اکثریتی ریاست جس کا حکمران ہندو تھا اور جو الحاق کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہاں ریڈ کلف ایوارڈ اور گرداسپور ضلع کے متنازع تقسیم کا بھی ذکر آتا ہے۔ بالکل، جس نے بھارت کو کشمیر تک زمینی راستہ فراہم کیا۔ کتاب میں چودھری محمد علی کا وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے لارڈ آسمے کی دیوار پر لگے نقشے پر ایک پینسل کی لکیر دیکھی تھی، جو اصل باؤنڈری سے مختلف تھی۔ جی، پاکستان کا موقف تھا کہ یہ ماؤنٹ بیٹن کی سازش تھی، جبکہ بھارت اسے پانی کی تقسیم کی ضرورت قرار دیتا ہے۔ بہرحال یہاں سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والے تنازع کی بنیاد رکھی گئی۔ 1947 میں تقسیم تو ہو گئی، لیکن کشمیر کا مسئلہ وہ ایک ٹائم بم کی طرح ٹک ٹک کر رہا تھا۔ بالکل، دہلی میں اقتدار منتقل ہو رہا تھا، لیکن کشمیر پر غیر یقینی تھی۔ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ مطلب ہر فریق کیا سوچ رہا تھا؟ دیکھیں، ہر کوئی اپنے مفادات دیکھ رہا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مہاراجہ ہری سنگھ کو کہہ رہے تھے کہ عوام کی رائے لے لیں، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ اور جناح صاحب بہت محتاط تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری ریاستوں کے الحاق کا جو نازک عمل ہے وہ متاثر ہو۔ اسی لیے پاکستان نے مہاراجہ کے ساتھ ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کیا۔ ایک منٹ، یہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا تھا؟ یہ ایک طرح کا عارضی معاہدہ تھا؟ بالکل، یہ کہنے کے مترادف تھا کہ فی الحال سب کچھ ویسا ہی چلنے دیتے ہیں، یعنی تجارت، سفر، مواصلات، سب کچھ جاری رہے گا جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو یہ کر لیا، لیکن انڈیا نے انکار کر دیا۔ جی، انڈیا نے انکار کر دیا۔ وہ کیوں پیچھے ہٹے؟ ان کی کیا فکر تھی؟ ان کی فکر یہ تھی کہ اگر مہاراجہ نے دیر کی تو وہ یا تو خود مختار ہو جائیں گے یا پھر پاکستان کے ساتھ چلے جائیں گے، اور یہ دونوں صورتیں انڈیا کو منظور نہیں تھی۔ شجاع نواز نے نہرو کے خط کا حوالہ دیا ہے جو انہوں نے 27 سپٹمبر 1947 کو پٹیل کو لکھا۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ اور اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ مسلم لیگ کے لوگ پنجاب اور سرحد سے کشمیر میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ کہ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے کشمیر کا زمینی رابطہ انڈیا سے کٹ جائے گا۔ یعنی وقت انڈیا کے خلاف چاہ رہا تھا۔ بالکل، اور نہرو کا پلان یہ تھا کہ شیخ عبداللہ کو رہا کروایا جائے، جو مہاراجہ کی قید میں تھے۔ جی، اور وہ انڈیا سے الحاق کا اعلان کر دیں۔ اس کے بعد پاکستان کے لیے مداخلت کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اور اسی دوران مہاراجہ نے پونچھ میں سختی شروع کر کے حالات مزید خراب کر دیے۔ اور اس ایک چنگاری نے پورے جنگل میں آگ لگا دی۔ تو سارا معاملہ پونچھ سے شروع ہوا۔ یہ علاقہ اتنا اہم کیوں تھا؟ پونچھ اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم تھا۔ یہاں کی مسلم آبادی کے پاکستان کے قریبی اضلاع سے گہرے تعلقات تھے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں کی ایک مضبوط فوجی روایت تھی۔ فوجی روایت سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ وہاں کے تقریباً 60,000 لوگوں نے دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوج کی طرف سے جنگ لڑی تھی۔ تو یہ تربیت یافتہ تجربہ کار سپاہی تھے؟ جی، جب وہ جنگ کے بعد واپس آئے تو انہیں پتا چلا کہ مہاراجہ نے ان پر بھاری نئے ٹیکس لگا دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو ناانصافی چپ چاپ برداشت کر لیتے۔ تو پھر بغاوت کیسے شروع ہوئی؟ اگست 1947 میں انہوں نے پاکستان سے الحاق کے حق میں ایک جلسہ کیا، جس پر ڈوگرا فوجیوں نے گولی چلا دی۔
اور بس وہیں سے مسلح بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ جی، سردار عبدالقیوم خان نے ایک فوجی پوسٹ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور پھر مہاراجہ نے اپنی پوری طاقت استعمال کی۔ بہت سے سابق فوجی اپنے خاندانوں کو پاکستان چھوڑ کر واپس مسلح جدوجہد کی تیاری کرنے لگے۔ اور یہیں سے پھر پاکستان کا کردار شروع ہوتا ہے، لیکن شاید سرکاری سطح پر نہیں۔ جی، یہیں سے کہانی میں کرنل اکبر خان کی انٹری ہوتی ہے۔ ان باغیوں کے ایک لیڈر سردار محمد ابراہیم خان پاکستان آئے اور انہوں نے اکبر خان سے مدد مانگی، صرف 500 رائفلیں۔ ایک منٹ رکیں، جی ایچ کیو میں ایک حاضر سروس کرنل باغیوں کو غیر سرکاری طور پر ہتھیار فراہم کرنے جا رہا تھا۔ جی، یہ تو بہت بڑا رسک تھا۔ وہ یہ سب کچھ آرمی چیف کو بتائے بغیر کیسے کر سکتا تھا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اکبر خان کو یہ کام ان آفیشلی کرنا تھا۔ انہوں نے کمال ہوشیاری سے پنجاب پولیس کے لیے منظور شدہ 4000 رائفلیں اس کام کے لیے ڈائیورٹ کر دی، واہ! اور کچھ ایسا گولہ بارود بھی حاصل کر لیا جسے سرکاری کاغذات میں ناکارہ قرار دے کر سمندر میں پھینکا جانا تھا۔ کمال ہے۔ تو ان کا پلان کیا تھا؟ صرف ہتھیار دینا یا اس سے بڑا کوئی منصوبہ تھا؟ ان کا پلان تھا کشمیر کے اندر مسلح بغاوت۔ مقصد کشمیریوں کو اندر سے مضبوط کرنا اور انڈیا سے آنے والی فوجی مدد کو روکنا تھا۔ اور اس کے اہداف کیا تھے؟ 2 اہم اہداف تھے۔ ایک، کٹھوا جموں روڈ کو کاٹنا، تاکہ انڈیا کی زمینی فوج نہ آ سکے۔ بالکل، اور دوسرا، سری نگر ایئرپورٹ کو ناکارہ بنانا۔ پلان تو بہت زبردست لگتا ہے، لیکن کیا اس پر عمل بھی ویسا ہی ہوا؟ نہیں، یہیں سے گڑبڑ شروع ہوئی۔ لاہور میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں شوکت حیات خان اور خورشید انور جیسے لوگ بھی تھے۔ کتاب کے مطابق میٹنگ میں فنڈز پر تو بہت بات ہوئی، لیکن آپریشن کیسے ہوگا اس پر کوئی سنجیدہ بحث نہیں ہوئی۔ یعنی شروعات سے ہی ٹیم میں اتفاق نہیں تھا؟ بالکل۔ بعد میں خورشید انور اور شوکت حیات دونوں نے اکبر خان سے مل کر ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ تو ایک طرف یہ غیر سرکاری کوششیں ہو رہی تھیں، دوسری طرف فوج کی اپنی انٹیلیجنس کیا کہہ رہی تھی؟ اسی دوران ڈپٹی ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس کرنل شیر خان نے کشمیر پر ایک خفیہ رپورٹ لکھی، اور یہ ایک بہت ہی ٹھوس فوجی انداز کی رپورٹ تھی۔ اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ مہاراجہ انڈیا کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر چکا ہے، اور انڈیا نے اسے فوجی مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ جی، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وادی کشمیر کے لوگوں کو زیادہ مارشل نہیں سمجھا، لیکن مغربی اور جنوبی پہاڑی علاقوں کے لوگوں کو، خاص کر پونچیوں کو، ایک زبردست جنگجو قرار دیا۔ اور قبائل کے بارے میں؟ انہوں نے لکھا کہ صوبہ سرحد کے قبائل مشرقی پنجاب کے واقعات کی وجہ سے شدید غصے میں ہیں اور ان کے لیے کشمیر میں داخل ہونا بہت آسان ہے۔ تو ان کا نتیجہ کیا تھا؟ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ کشمیر میں گڑبڑ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہاں تک پیشگوئی کی کہ مہاراجہ الحاق کا اعلان سردیاں شروع ہونے تک مؤخر کر سکتا ہے، تاکہ جب برف باری شروع ہو جائے تو قبائلیوں اور مقامی لوگوں کے لیے لڑنا مشکل ہو جائے۔ بالکل۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، قبائلی حملہ آور ہو گئے۔ جی، 23 اکتوبر 1947 کو خورشید انور کی قیادت میں تقریباً 2000 قبائلیوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ وہ مظفر آباد اور بارہ پر قبضہ کرتے ہوئے تیزی سے سری نگر کی طرف بڑھے۔ انڈیا کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو یقیناً تیار بیٹھے ہوں گے۔ اگلے ہی دن انڈین آرمی چیف نے دہلی میں ڈیفنس کمیٹی کو بتایا کہ 5000 قبائلی سری نگر سے صرف 35 میل دور ہیں۔ اور اسی موقع پر ماؤنٹ بیٹن نے اپنا پتہ کھیلا۔ جی، انہوں نے کہا کہ انڈیا کوئی بھی فوجی مدد تب تک نہیں بھیجے گا جب تک مہاراجہ انڈیا کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط نہیں کر دیتا۔ یعنی انہوں نے مہاراجہ کو مجبور کر دیا۔ بالکل۔ وی پی مینن فوراً کشمیر گئے اور گھبرائے ہوئے مہاراجہ کو جموں منتقل ہونے پر راضی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 26 اکتوبر کو مہاراجہ نے جموں میں الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اور اسی کاغذ کی بنیاد پر انڈیا نے اپنی فوجیں بھیج دیں۔ جی، انہوں نے اپنی ایئر فورس کو حرکت میں لایا اور فوجیوں کو سری نگر ایئر لفٹ کرنا شروع کر دیا۔ صرف 11 نومبر تک 600 سے زیادہ پروازوں کے ذریعے 5000 سے زیادہ فوجی اور ہزاروں پاؤنڈ کا سامان سری نگر پہنچا دیا گیا۔ یہ تو پاکستان کی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس پر جناح صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ ان کا رد عمل شدید تھا۔ اسی شام انہوں نے پاکستان کے قائم مقام آرمی چیف جنرل ڈگلس گریسی کو حکم دیا کہ پاکستانی فوج کشمیر میں داخل ہو۔ اور یہاں کہانی میں ایک اور ڈرامائی موڑ آیا۔ جی، چیف نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ انکار کر دیا؟ جی،
जनरल ग्रेसी ने कहा कि चूंकि इंडिया की फौज भी एक सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल ऑकिनलेक के मातहत है, इसलिए वो उनकी इजाज़त के बगैर पाकिस्तानी फौज को एक ऐसी रियासत में नहीं भेज सकते जिसने कानूनी तौर पर इंडिया से इल्हाक कर लिया है। और उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा करने से पाकिस्तान अपने तमाम सीनियर बरतानवी अफसरान से महरूम हो जाएगा। बिल्कुल, जो उस वक्त नई फौज की रीढ़ की हड्डी थे। तो मुल्क का बानी अपने ही आर्मी चीफ के सामने बेबस हो गया। उसके बाद जंग कैसे आगे बढ़ी? इसके बाद एक लिबरेशन कमेटी बनाई गई और अकबर खान को वजीर आजम का मिलिट्री एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। उन्होंने जनरल तारिक का फर्जी नाम इख्तियार किया और गैर रस्मी तौर पर जंग की कमान संभाली। लेकिन कबायली श्रीनगर पर कब्जा क्यों नहीं कर सके? वो तो बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। यहाँ बहुत अफरा तफरी थी। अकबर खान ने बाद में लिखा कि कबायलियों के पास या तो पुरानी राइफलें थीं या खुद साख्ता, और सबसे बड़ी गलती हुई बारामूला में। श्रीनगर के दरवाजे पर पहुंचकर कबायली 2 दिन तक वहीं रुके रहे। 2 दिन? क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि वो लूटमार में लग गए थे, जबकि कुछ का ख्याल है कि क़यादत में इख्तिलाफात थे। वजह जो भी हो, इस ताख़ीर ने इंडिया को श्रीनगर का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का मौका दे दिया। तो क्या पाकिस्तानी फौज बिल्कुल ही इस जंग से बाहर रही? शुरू में तो ऐसा ही था, लेकिन दिसंबर तक हालात बदल गए। नए पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मैज़वेरी ने अकबर खान को बुलाया और कहा, अब तुम्हें ये जंग सिर्फ लाठियों से नहीं लड़नी पड़ेगी। अच्छा। उन्होंने 10 लाख राउंड गोला बारूद और 12 अफसर रजाकारों के तौर पर भेजने की मंजूरी दी। फरवरी 1948 तक ब्रिगेडियर शेर खान ने जनरल तारिक के तौर पर ऑपरेशन संभाल लिया, लेकिन उन्होंने वजीर आजम को रिपोर्ट दी कि ये शो बुरी तरह गैर मुनज़्ज़म और काबू से बाहर है। यानी फौज को आखिरकार बाकायदा तौर पर मुदाखलत करनी पड़ी। जी, अप्रैल 1948 में आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी ने हुकूमत को एक रिपोर्ट में वाज़े तौर पे कहा कि अगर इंडिया को आगे बढ़ने दिया गया तो पाकिस्तान को एक बड़े मुहाजिर बहरान का सामना करना पड़ेगा और इसकी सलामती को बराह रास्त खतरा लाहक होगा। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानी फौज के बाकायदा यूनिट्स को कश्मीर भेजने का फैसला किया गया। और फिर जंग का आखिरी मरहला शुरू होता है। बिल्कुल, दोनों तरफ से हमले और जवाबी हमले होते रहे। जंग के आखिर में पाकिस्तानी कमांडर्स ने एक बहुत ही जुर्रतमंदाना मंसूबा बनाया, ऑपरेशन वेनस। वेनस? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद नौशहरा और पूंछ के लिए इंडिया की सप्लाई लाइन काटना था। अगर ये कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक बढ़तरी मिल सकती थी। तो फिर ये ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? ये तो जंग का पासा पलट सकता था। यहाँ एक और ड्रामेटिक और मुतनाज़ा वाक़या पेश आया। किताब के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने से सिर्फ चंद घंटे कबल वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने इसे रोकने का हुक्म दिया। क्या? रोकने का हुक्म? जी, एक कमांडर हबीबुल्लाह खान खटक को वज़ीर आज़म का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, हबीबुल्लाह, हमें कश्मीर प्लेट में मिल रहा है। अगर एक भी पाकिस्तानी फ़ौजी मारा गया तो मैं उसे तुम्हारी तरफ से क़त्ल समझूंगा। ये तो नाकाबिले यकीन है। फौज एक बड़ी कामयाबी के दहाने पर खड़ी थी और वजीर आजम उसे रोक रहे हैं, ये कहकर कि कश्मीर प्लेट में मिल रहा है। जी। इसके पीछे क्या सोच थी? क्या उन पर कोई आलमी दबाव था? यही वो $1 मिलियन का सवाल है। नवाज के तज्जिये के मुताबिक शायद लियाकत अली खान को यकीन था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी से पाकिस्तान को एक बेहतर डील मिल जाएगी, लेकिन मैदान में मौजूद फौजियों के लिए ये एक मुकम्मल धोखा था। इस एक फ़ोन कॉल ने फौज और सियासतदानों के दरमियान वो खलीज पैदा की जो शायद आज तक पुर नहीं हो सकी। तो जंग का खात्मा किसी फतह या शिकस्त पर नहीं, बल्कि एक सीज़ फायर और फौज के अंदर शदीद मायूसी पर हुआ। जी, 1 जनवरी 1949 को जंगबंदी हो गई और इस मायूसी के नताइज बहुत जल्द सामने आने वाले थे, जो हमें किताब के अगले बाब की तरफ ले जाते हैं। बाब 4, अफरा तफरी और अज़ाइम। यानी जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उसके असरात ने एक नई अंदरूनी कश्मकश को जन्म दिया। बिल्कुल, फौज के अंदर ये तासुर पुख्ता हो गया कि सिविलियन क़यादत ने उन्हें मायूस किया है कि एक जीती हुई जंग मेज़ पर हार दी गई। अकबर खान और उनके साथियों की यही बेचैनी और गुस्सा बाद में रावलपिंडी साजिश केस की शक्ल में सामने आया। पाकिस्तान की तारीख की पहली नाकाम फौजी बगावत की कोशिश। जी, और इसी दौरान फौज की क़यादत में भी एक बड़ी तब्दीली आ रही थी। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ के लिए नामजद मेजर जनरल इफ्तिखार खान एक फ़ज़ाई हादसे में जामहक हो गए। अच्छा। उनके बाद लियाकत अली खान ने कई सीनियर अफसरान पर गौर करने के बाद अयूब खान को पहला पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ मुंतखब किया। अयूब खान, जिन्होंने बाद में मुल्क पर हुकूमत की, क्या उनकी शुरुआत भी इसी अफरा तफरी के दौर में हुई? जी,
انہوں نے 17 जनवरी 1951 को عہدہ संभाला اور اپنے پہلے ہی حکم میں فوج کو سیاست سے دور رہنے کی سخت ہدایت دی۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں۔ بالکل۔ چند ہی مہینوں بعد وزیر اعظم نے انہیں راولپنڈی سازش کے بارے میں بتایا، اور اس سازش کی قیادت وہی اکبر خان کر رہے تھے جنہیں ایوب خان نے خود CGS یعنی چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا تھا۔ یعنی CGS جو آرمی کا ایک طرح سے آپریشنل ہیڈ ہوتا ہے، وہی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی، یہ ایوب خان کے اپنے قریبی حلقے کی طرف سے ایک بغاوت تھی۔ سازش تو ناکام ہو گئی، لیکن اس نے فوج کے اندر کی بے چینی اور سویلین حکومت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کو پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ اور ملک کے سیاسی حالات بھی کچھ بہتر نہیں تھے۔ حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ صوبائیت، کرپشن، کمزور مرکزی حکومت، ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا۔ پھر 1953 میں پنجاب میں احمدیہ مخالف فسادات ہوئے اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ حکومت کو لاہور میں مارشل لا لگانا پڑا۔ تو یہ فوج کا سیاست میں پہلا باقاعدہ قدم تھا۔ ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب فوج نے قومی سیاسی منظرنامے پر ایک مؤثر طاقت کے طور پر خود کو منوایا۔ اور یہیں پر ایک گہری ستم ظریفی نظر آتی ہے نا؟ بہت گہری۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے 1948 میں سٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسران کو واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ ان کا کام آئین کی پاسداری کرنا ہے۔ لیکن صرف چند سال بعد وہی ایوب خان جنہوں نے فوج کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، 1954 میں لندن کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ایک خفیہ دستاویز لکھ رہے تھے۔ جی، پاکستان کے لیے ایک مختصر تعریفی نوٹ، جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے ایک نئے سیاسی نظام کا خاکہ پیش کیا، جس میں مسلح فوج کا سپریم کمانڈر کابینہ کا حصہ ہوگا۔ یہی بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ادارہ جو ملک کا محافظ تھا، وہ خود ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی طرف کیسے اور کیوں مائل ہوا۔ کوٹنگ انکل سیم، یعنی انکل سام کو منانے کی کوشش۔ اور باپ کا آغاز ہی بڑا زبردست ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک شعر سے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھوائیں تو اس کا اردو عنوان اسی شعر سے لیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال نے یہ شعر برطانوی سامراج کے لیے لکھا تھا، مگر ایوب خان کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا۔ بالکل، مطلب دوستی وہ ہو لیکن برابری کی سطح پر، غلامی منظور نہیں۔ یہ وہ خواہش تھی جو شروع سے تھی۔ لیکن زمینی حقائق تو مختلف تھے، ہے نا؟ پاکستان نیا بنا تھا، اسے ایک بڑی طاقت کے سہارے کی ضرورت تو تھی۔ یقیناً۔ لارڈ ایسمے کا حوالہ ہے کتاب میں کہ جناح صاحب کا خیال تھا کہ روس ان کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا، فرانس کمزور ہے، تو آپشنز کیا بچے؟ صرف انگلینڈ اور امریکہ۔ جی، اور ان کا جھکاؤ انگلینڈ کی طرف تھا، کیونکہ بقول ان کے جس شیطان کو آپ جانتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ بہت خوب، لیکن پھر امریکہ کیسے اس تصویر میں اتنا اہم ہو گیا؟ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بدل رہی تھی، برطانوی سلطنت کمزور ہو رہی تھی اور امریکہ نئی سپر پاور بن رہا تھا۔ جی، اور امریکہ میں اینٹی کمیونزم کی لہر عروج پر تھی۔ تو جب انہوں نے دنیا کے نقشے کو دیکھا تو انہیں پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن نظر آئی۔ اچھا، مطلب اس کے ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور سوویت یونین سے قربت؟ بالکل۔ امریکہ پاکستان کو سوویت یونین کے خلاف ایک اہم دفاعی مرکز کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ تو ایک طرح سے دونوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں؟ ہاں، لیکن اتنا سیدھا بھی نہیں تھا۔ آزادی کے فوراً بعد جناح صاحب نے امریکہ سے تقریباً $2 ارب کی فوجی اور شہری امداد کی درخواست کی۔ $2 ارب؟ اس وقت یہ تو بہت بڑی رقم تھی۔ جی ہاں، اور اسے مسترد کر دیا گیا۔ مسترد کر دیا؟ کیوں؟ امریکہ ابھی بھی بھارت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا، اور انہیں لگا کہ پاکستان کی یہ درخواست بہت بڑی ہے۔ لیکن پھر وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جو چال چلی، اس نے سارا کھیل ہی بدل دیا۔ یہاں سے کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ لیاقت علی خان کا دورہ امریکہ، مگر اس سے پہلے ماسکو جانے کا اعلان، یہ تو ایک بہت بڑا سیاسی داؤ تھا۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ انہوں نے پہلے ماسکو کی دعوت قبول کی، جس سے امریکہ کو پیغام گیا کہ ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں۔ واشنگٹن میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہوں گی۔ یقیناً۔ پھر عین وقت پر اس دورے کو منسوخ کر کے امریکہ چلے گئے، اور یہ دورہ نہرو کے ناکام دورے کے بالکل برعکس تھا۔ صدر ٹرومین نے ذاتی طور پر اپنا جہاز انڈیپینڈنس بھیجا۔
اور اپنی پوری کابینہ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ جی، اور لیاقت علی خان نے اپنی تقریروں میں پاکستان کو کمیونزم کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ایک قابل اعتماد پارٹنر بنا کر پیش کیا۔ تو اس دورے نے پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ایک زیادہ ویلنگ ایلائی کے طور پر پیش کیا۔ بالکل۔ پھر کورین جنگ نے اس تعلق کو اور مضبوط کیا۔ پاکستان نے فوج بھیجنے سے تو معذرت کر لی، لیکن اس جنگ کو اپنے فائدے کے لیے خوب استعمال کیا۔ جی، خود کو مشرق وسطیٰ کے دفاع کے لیے ایک اہم ملک کے طور پر پیش کیا۔ اور اس جنگ کی وجہ سے پاکستان میں ایک اکنامک بوم بھی آیا، جس نے حکومت کو امریکہ کے مزید قریب جانے پر مائل کیا۔ فوجی امداد کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ اسکندر مرزا نے شیرمن ٹینکس اور دوسرے سامان کی فہرست دی۔ شروع میں تو امریکہ انکار کرتا رہا، لیکن لیاقت علی خان کے دورے کے بعد رویہ نرم ہوا۔ پاکستانی سفیر آصفانی نے اسکندر مرزا کو خط میں خبردار بھی کیا کہ زیادہ پر امید نہ ہوں، کیونکہ امریکی وعدے اکثر پورے نہیں ہوتے۔ صحیح، لیکن پس پردہ کوششیں جاری رہیں۔ امریکہ نے امداد کے ساتھ کچھ شرائط بھی رکھیں، مثلا یہ کہ یہ اسلحہ کسی دوسرے ملک کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اور یہاں سے آرمی چیف ایوب خان کا کردار سامنے آتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اصل کھیل تو انہوں نے کھیلا۔ یقیناً وہ صرف ایک فوجی نہیں تھے، بلکہ ایک شاطر ڈپلومیٹ بھی تھے۔ انہوں نے اینٹی کمیونسٹ کارڈ کو بہت مہارت سے استعمال کیا۔ وہ امریکی حکام سے کیا کہتے تھے؟ وہ بار بار یہ کہتے کہ پاکستان آرمی مشرق وسطیٰ کے تیل کے ذخائر کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ پاکستان کو ایک محتاج ملک کے طور پر نہیں، بلکہ ایک پریگمیٹک پارٹنر کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ اور انہوں نے پینٹاگون اور CIA کے ڈائریکٹر ایلن ڈلس جیسے اہم لوگوں سے ذاتی تعلقات بھی بنائے۔ یہ ایک منظم مہم تھی۔ ایوب خان امریکیوں کو یہ باور کرا رہے تھے کہ پاکستان کے سیاستدان تو کمزور ہیں، اصل مستحکم اور قابل بھروسہ ادارہ فوج ہے۔ اور امریکیوں کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی۔ جی، ان کی اپنی انٹرنل رپورٹس بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ اگر پاکستان میں مغرب نواز قیادت یعنی فوج اور بیوروکریسی کو سپورٹ نہ کیا گیا تو وہاں ملاؤں کا اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح پاکستان میں بیوروکریسی اور فوج کا ایک اتحاد بن رہا تھا، جسے امریکہ اپنے مفادات کے لیے قابل بھروسہ سمجھتا تھا۔ بالکل، اور امریکی نائب صدر رچرڈ نکسن جیسے لوگ پاکستان کے بڑے حامی بن کر ابھرے۔ آخرکار جنوری 1954 میں صدر آئزن ہاور نے پاکستان کے لیے فوجی امداد کی منظوری دے دی۔ لیکن بھارت کے خدشات کو کم کرنے کے لیے اسے ایک علاقائی سلامتی کے منصوبے کا حصہ قرار دیا گیا۔ یہ سفارتی زبان کا استعمال تھا۔ اچھا، پھر امداد کی تفصیلات طے کرنے کے لیے ایک امریکی ٹیم پاکستان آئی، بریگیڈیئر جنرل ہیری مائرز کی سربراہی میں۔ جی، اور پاکستانی فوج نے ان کے سامنے جو پریزنٹیشن رکھی، اس میں ایوب خان، یحییٰ خان اور اصغر خان جیسے مستقبل کے اہم فوجی رہنما شامل تھے۔ اور انہوں نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کی ایک بہت ہی کمزور تصویر پیش کی تاکہ زیادہ سے زیادہ امداد مل سکے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اس پورے رشتے کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی گئی۔ پاکستانی قیادت کا ایک بگ کانسیپٹ تھا، بھارت کے خلاف اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کرنا۔ بالکل، جبکہ امریکی ٹیم کا ایک اسمالر کانسیپٹ تھا۔ وہ صرف کمیونسٹ خطرے کے پیش نظر پاکستان کی دفاعی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو شروع سے ہی ایک بنیادی غلط فہمی تھی، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کا معاہدہ تھا جو ایک دوسرے کی اصل نیت کو نہ سمجھنے پر مبنی تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اسی بنیادی اختلاف کے باوجود مذاکرات آگے بڑھے اور آخرکار 19 مئی 1954 کو امریکہ اور پاکستان کے درمیان میوچول ڈیفنس اگریمنٹ پر دستخط ہو گئے۔ تو اسکندر مرزا اور ایوب خان نے ملکی خارجہ پالیسی کو ایک نئی سمت دی تھی اور اس عمل میں ملکی سیاست پر اپنی گرفت بھی مضبوط کر لی تھی۔ جی، لیکن یہ دوستی کی سیاہی خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ مسائل شروع ہو گئے، اور یہ ہمیں کتاب کے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، چیپٹر 6 تھنگز فال اپارٹ، یعنی چیزیں بکھرنے لگیں۔ عنوان ہی بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ تو معاہدے کے فوراً بعد ایسا کیا ہونے لگا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر تھا۔ ملک سیاسی طور پر ایک دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ 1954 تک ملک کا کوئی آئین نہیں تھا، سیاستدان کمزور تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ اور اس خلا کو اس سول ملٹری کمبائن نے پر کیا، جس میں غلام محمد، اسکندر مرزا اور ایوب خان شامل تھے۔ بالکل، یہ تین لوگ ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے تھے۔
اور اسی دوران 1954 کا مشہور آئینی بحران پیدا ہوا جب وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی۔ تو جواب میں غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو پوری اسمبلی ہی تحلیل کر دی۔ یہ جمہوریت پر ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ اور اس موقع پر ایوب خان کا کیا کردار تھا؟ ایوب خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غلام محمد نے انہیں اقتدار سنبھالنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن انہوں نے گورنر جنرل کے اس غیر آئینی قدم کی حمایت تو کی؟ یقیناً کی، اور اس کا انعام بھی ملا۔ ایوب خان کو نئی کابینہ میں وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ ایک حاضر سروس آرمی چیف، کابینہ کا وزیر، اس نے تو فوج اور سیاست کے درمیان تمام لکیریں مٹا دی ہوں گی۔ اس نے لکیریں ختم ہی کر دیں۔ فوج اب ایک خلاص سیاسی کھلاڑی بن چکی تھی۔ ایوب خان اب ایک کنگ میکر تھے۔ اور امریکی یہ سب دیکھ رہے تھے؟ وہ بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف وہ آئینی حکومت کے حامی تھے، لیکن دوسری طرف انہیں کمیونزم کے خلاف ایک مستحکم فوجی اتحادی کی ضرورت تھی، جو انہیں ایوب خان کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ بالکل۔ اس دوران اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ عدالت میں بھی گیا، مولوی تمیز الدین کیس کے نام سے۔ جی، اور فیڈرل کورٹ نے بالآخر گورنر جنرل کے حق میں فیصلہ دیا، جس سے مقننہ پر ایگزیکٹو کی بالادستی قائم ہو گئی۔ اور اسی دوران مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ بنا دیا گیا، جس کا اصل مقصد مشرقی پاکستان کی عددی برتری کو متوازن کرنا تھا۔ یہ ایک خالصتاً سیاسی فیصلہ تھا۔ تو ایک طرف ملک کے اندر یہ سیاسی جوڑ توڑ چل رہا تھا، دوسری طرف امریکہ کے ساتھ نئے نئے اتحاد کا کیا حال تھا؟ وہاں بھی مسائل تھے۔ ایوب خان امریکی فوجی امداد کی سست رفتاری اور پرانے سیکنڈ ہینڈ سامان کی فراہمی پر سخت نالاں تھے۔ انہوں نے شکایت بھی کی؟ کھلے عام، اور یہاں تک کہ نیو یارک ٹائمز کو بھی ایک خط لیک کر دیا تاکہ امریکی حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یعنی ہنی مون پیریڈ بہت جلدی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اس دوران کچھ خفیہ تعاون بھی تو ہو رہا تھا، جیسے SSG کا قیام۔ جی ہاں، یہ اس رشتے کا دوسرا پہلو ہے۔ خفیہ سطح پر تعاون گہرا ہو رہا تھا۔ امریکہ کی CIA کی مدد سے پاکستان میں اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک ایسی گوریلا فورس جو سوویت یونین کے ممکنہ حملے کی صورت میں مزاحمت کر سکے؟ جی، یہ کلاسک کولڈ وار حکمت عملی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی سطح پر گہرا اعتماد قائم ہو چکا تھا۔ یہ بہت دلچسپ تضاد ہے، ایک طرف خفیہ اعتماد، دوسری طرف سیاسی مایوسی۔ امریکی اس وقت تک کیا سوچ رہے تھے؟ یہ اس کہانی کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ جنوری 1957 میں صدر آئزن ہاور نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں کہا، اور میں یہاں کوٹ کر رہی ہوں، پاکستان کے ساتھ فوجی اتحاد شاید ہماری بدترین غلطی تھی، لیکن اب ہم اس میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ واؤ، یہ تو خود امریکی صدر کہہ رہے ہیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس اتنی جلدی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ پاکستان کی ساری فوجی تیاری کا رخ بھارت کی طرف ہے، سوویت یونین کی طرف نہیں۔ وہ جس خطرے کے لیے پاکستان کو تیار کر رہے تھے، پاکستان اس میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا تھا۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں اس دور کے اختتام کی طرف لے جاتی ہے، اور پاکستان میں تعینات امریکی سفیر جیمز لینگلی کے ایک خط کی طرف۔ جی، انہوں نے واشنگٹن کو کیا لکھا تھا؟ 1957 میں انہوں نے لکھا، ہم نے ایک بے قابو گھوڑے کی دم پکڑی ہوئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اسے قابو کرنے سے پہلے ہم اسے محفوظ طریقے سے چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو بڑی سخت بات ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات انہوں نے آگے لکھی۔ انہوں نے لکھا، مجھے ڈر ہے کہ یہ ثابت کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ موجودہ فوجی پروگرام ایک دھوکے پر مبنی ہے، اور وہ دھوکہ یہ ہے کہ اس کا تعلق سوویت خطرے سے ہے۔ ان کے مطابق اصل مقصد سوویت یونین نہیں بلکہ بھارت تھا۔ بالکل، یہ دوستی کی وہ بنیاد تھی جو شروع سے ہی ایک غلط فہمی یا یوں کہیں کہ ایک باہمی خود فریبی پر قائم تھی، اور اس کا اثر آنے والی دہائیوں پر بھی پڑنا تھا۔ تو 1950 کی دہائی کے آخر تک دونوں فریق یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ ایک ایسے رشتے میں ہیں جس میں دونوں کے مقاصد بالکل مختلف ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر 1950 کی دہائی میں فوج اور بیوروکریسی کے بجائے پاکستان کے سیاستدان یہ فیصلے کر رہے ہوتے، تو کیا آج پاکستان کی تاریخ اور امریکہ سے اس کے تعلقات کی نوعیت مختلف ہوتی؟ پہلا مارشل لاء، یہ وہ موڑ تھا جہاں سے پاکستان کی تاریخ نے ایک بالکل نئی سمت اختیار کی۔ بالکل، اور یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی،
یہ ایک پورے نظام کی تبدیلی تھی، اور کتاب کا آغاز ایک بڑے دلچسپ نقطے سے ہوتا ہے۔ اچھا، مصنف ہمیں 1958 کے عالمی منظرنامے میں لے جاتے ہیں۔ اس وقت عراق، تھائی لینڈ، کئی ملکوں میں فوجی بغاوتیں یعنی کوپز ہو رہے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے اس دور کا ٹرینڈ تھا، کہہ سکتے ہیں، اور اسی تناظر میں وہ سیمیول ہنٹنگٹن کی تھیوری کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ فوجی مداخلت کی وجہ فوج کی اپنی فطرت نہیں بلکہ معاشرے کے سیاسی اداروں کی کمزوری ہوتی ہے۔ جب سیاستدان ملک چلانے میں ناکام ہو تو فوج اس خلا کو پر کرنے کے لیے آگے آ جاتی ہے۔ اور پاکستان اس تھیوری کی ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل بننے والا تھا۔ بالکل، اس سٹیج پر دو مرکزی کردار تھے۔ ایک طرف صدر اسکندر مرزا، جو ایک سابق بیوروکریٹ اور فوجی افسر تھے اور سیاست کے ماہر کھلاڑی سمجھے جاتے تھے۔ جی، اور دوسری طرف آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان، ایک پروفیشنل سولجر لیکن سیاسی عزائم کے ساتھ۔ تو سوال یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہوئے کیسے؟ کیا یہ صرف سیاستدانوں کی نااہلی تھی یا پس پردہ کوئی اور کھیل چل رہا تھا؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق دونوں باتیں تھیں۔ ایک طرف تو واقعی سیاسی عدم استحکام تھا، حکومتیں تاش کے پتوں کی طرح بدلی جا رہی تھی۔ وہ میری گو راؤنڈ آف چینج والی بات۔ جی، اسکندر مرزا اپنے صدارتی اختیارات استعمال کر کے وزیر اعظموں کو گھر بھیج رہے تھے، لیکن شواہد یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ خود اس عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے تاکہ مداخلت کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ بالکل، اور اس کی کچھ ٹھوس مثالیں بھی ہیں۔ مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کا منصوبہ شدید تنقید کی زد میں تھا، جس نے چھوٹی قومیتوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی تھی۔ جی، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈرامائی صورتحال مشرقی پاکستان میں تھی۔ وہاں اسمبلی کے اندر لڑائی ہوئی۔ اور ڈپٹی اسپیکر شاہد علی کی ہلاکت ہوئی۔ جی، اس واقعے نے پوری دنیا میں پاکستان کی جگنسائی کروائی اور یہ تاثر دیا کہ یہاں جمہوریت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اور جب سیاست مفلوج ہو جائے تو معیشت پر تو اثر پڑنا ہی تھا۔ یقیناً، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، زرا مبادلہ کے ذخائر تقریباً ختم ہو چکے تھے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، عوام میں مایوسی بڑھ رہی تھی۔ بہت زیادہ۔ اور ذرائع کے مطابق ایوب خان اپنی ڈائریوں میں لکھتے ہیں کہ اسکندر مرزا جان بوجھ کر یہ بحران پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہ آئین کو ختم کر سکیں۔ یعنی دونوں کھلاڑی ایک ہی کھیل کھیل رہے تھے، لیکن اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ بالکل، اور پھر بلوچستان میں قلات کی بغاوت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ کتاب اسے مارشل لاء سے کیسے جوڑتی ہے؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ خان آف قلات میں اچانک پاکستان کا جھنڈا اتار کر بغاوت کا اعلان کر دیا۔ فوج نے فوراً ایکشن لیا اور 6 اکتوبر کو انہیں گرفتار کر لیا۔ اچھا، اب یہاں پر سازشی تھیوری آتی ہے۔ ایوب خان کا ماننا تھا کہ یہ ساری بغاوت اسکندر مرزا نے خود کروائی تھی تاکہ فوج کو ایکشن لینے پر مجبور کیا جا سکے اور مارشل لاء کے لیے ایک فوری جواز مل جائے۔ ایگزیکٹلی، یعنی ایوب خان کے مطابق یہ ایک پری پلان ڈرامہ تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایوب خان خود بھی کافی عرصے سے یہ سب سوچ رہے تھے، یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا۔ ہرگز نہیں۔ کتاب واضح طور پر بتاتی ہے کہ ایوب خان آرمی چیف بننے کے 1 سال کے اندر ہی اپنے سینئر کمانڈروں سے بغاوت کے امکان پر بات کر رہے تھے۔ یعنی وہ تیاری کر رہے تھے۔ جی، وہ امریکی حکام سے مسلسل رابطے میں تھے اور انہیں یقین دلا رہے تھے کہ فوج سیاستدانوں کو قابو سے باہر نہیں جانے دے گی۔ اچھا، کتاب میں سول سروس اور فوج کے اندرونی تضادات کا بھی ذکر ہے۔ یہ اندرونی بمقابلہ بیرونی، یعنی انسائیڈرز ورسز آؤٹ سائیڈرز کا کیا معاملہ تھا؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، اداروں کے اندر بھی وفاداریاں بن رہی تھیں۔ سول سروس میں ایک طرف پنجابی افسران کا گروپ تھا تو دوسری طرف مہاجر افسران کا یوپی گروپ۔ اور دونوں میں اثر و رسوخ کی جنگ جاری تھی۔ بالکل، اور فوج کے اندر بھی یہی صورتحال تھی۔ ایوب خان، جو خود نسلاً پٹھان تھے لیکن پنجابی بولتے تھے، ان کا جھکاؤ پنجاب اور سرحد کے افسران کی طرف زیادہ تھا۔ اور انہوں نے کئی سینئر افسران کو نظر انداز بھی کیا۔ جی، خاص طور پر بنگالی افسران کو۔ انہوں نے جنرل موسیٰ خان کو اپنا چیف آف سٹاف بنایا، جو ان کے وفادار تھے۔ اس پر میجر جنرل شیر علی خان پٹودی جیسے افسران نے شدید احتجاج کیا اور انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ جی، تو ایوب خان اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کر رہے تھے جن پر وہ بھروسہ کر سکیں۔ کیا اس میں کوئی فرقہ وارانہ تقسیم کا بھی عنصر تھا؟ امریکی سفارت خانے کی خفیہ رپورٹس اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کے مطابق فوج میں شیعہ، سنی اور احمدی افسران کے حوالے سے بھی کچھ تناؤ تھا۔ اچھا، جی، کچھ پنجابی سنی افسرانوں کو یہ خدشہ تھا کہ صدر مرزا
جو ایک شیعہ تھے، اور ایوب خان مل کر پٹھان کلک اور شیعہ افسران کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ شاید مبالغہ آرائی ہو، لیکن اس سے اندرونی دراڑوں کا اندازہ تو ہوتا ہے۔ بالکل، ہر کوئی آنے والے وقت کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا تھا۔ تو اس تمام پس منظر کے ساتھ مارشل لاء کا حتمی فیصلہ کیسے ہوا؟ کس نے پہلا قدم اٹھایا؟ دیکھیں، دونوں ہی کھلاڑی مرزا اور ایوب امریکیوں سے الگ الگ رابطے میں تھے۔ دونوں ہی کہہ رہے تھے کہ مارشل لاء ناگزیر ہے۔ تو ٹریگر پوائنٹ کیا تھا؟ ٹریگر پوائنٹ تب آیا جب ایوب خان کو یہ افواہ ملی کہ مرزا انہیں برطرف کر کے کسی اور کو آرمی چیف بنانے والے ہیں، اور شاید گرفتار بھی کر لیں۔ اوہو، اس نے تو ایوب خان کو فوری اقدام پر مجبور کر دیا ہوگا۔ جی، 4 اکتوبر کو صدر مرزا نے امریکی سفیر کو بلا کر بتایا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر حکومت پر قبضہ کر لیں گے اور ایوب خان چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہوں گے۔ اور پھر 7 اکتوبر کو یہ ہو گیا؟ جی، 5 اکتوبر کو ایوب خان کراچی پہنچے، مرزا سے ملے، جنہوں نے تصدیق کی کہ اب یہ بالکل ضروری ہو گیا ہے۔ 7 اکتوبر کی رات کو مارشل لاء نافذ کر دیا گیا، آئین معطل، اسمبلیاں تحلیل۔ اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا فوجی راج شروع ہو گیا۔ جی، تو ملک پر فوج کا کنٹرول تھا، لیکن اقتدار میں اب بھی 2 طاقتیں تھیں، صدر مرزا اور جنرل ایوب خان۔ یہ تو ایک بہت عجیب صورتحال تھی۔ بالکل، اور یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ یہیں سے باب آرٹ شروع ہوتا ہے، مارشل لاء اور قانونی جواز کی تلاش۔ ایک ڈائیارکی، یعنی 2 لوگوں کی حکومت۔ آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ اصل طاقت بندوق والے کے پاس ہے، یعنی ایوب خان۔ مرزا کیا چاہتے تھے؟ مرزا چاہتے تھے کہ مارشل لاء کچھ ہفتوں میں ختم ہو جائے، وہ ایک نیا آئین بنا کر ملک کو واپس سیاستدانوں کے حوالے کر دے، البتہ ایسے سیاستدان جو ان کے کنٹرول میں ہوں۔ جبکہ ایوب خان کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ ان کا ویژن بہت بڑا تھا، وہ ملک میں ایک انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مارشل لاء تب تک نہیں ہٹے گا جب تک اس کے مقاصد پورے نہ ہو جائیں۔ یعنی ملک کی مکمل صفائی۔ جی، اور یہیں سے دونوں کے درمیان اختیارات کی کشمکش شروع ہو گئی۔ مرزا بیانات جاری کرتے، لیکن اصل احکامات ایوب خان کے دفتر سے نکلتے تھے۔ اور اس کشمکش کا انجام بھی بہت تیزی سے ہوا۔ مرزا نے کوئی جوابی چال چلنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کوشش کی، اور وہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے ایئر فورس کے ایک آفیسر ایئر کموڈور رب سے رابطہ کیا۔ کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جنرل یحییٰ خان سمیت 4 جرنیلوں کو گرفتار کر لیں۔ یہ بات فوراً ایوب خان تک پہنچ گئی، جو اس وقت مشرقی پاکستان میں تھے۔ اور واپسی پر تو پھر؟ واپسی پر انہوں نے مرزا سے سخت لہجے میں بات کی اور کہا کہ کیا آپ فوج میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں؟ اور پھر 27 اکتوبر کو کھیل ختم ہو گیا، صرف 20 دن کے اندر۔ جی، 27 اکتوبر کی رات ایوب خان نے اپنے 3 سب سے قابل اعتماد جرنیلوں اعظم خان، برکی اور شیخ کو صدر ہاؤس بھیجا۔ اور انہوں نے مرزا سے استعفیٰ لے لیا۔ زبردستی استعفیٰ لیا گیا اور انہیں اگلی صبح ہی پہلے کوئٹہ اور پھر ہمیشہ کے لیے لندن جلا وطن کر دیا گیا۔ پاکستان اب مکمل طور پر ایک شخص کی حکومت کے تحت تھا۔ صدر بننے کے بعد ایوب خان کے پہلے اقدامات کیا تھے؟ انہوں نے آتے ہی اصلاحات کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ ان کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ سیاستدان جو کام سالوں میں نہیں کر سکے وہ دنوں میں کر سکتے ہیں۔ تقریباً 15 کمیشن اور کمیٹیاں بنائی گئیں۔ جیسے وفاقی دارالحکومت کمیشن؟ جی، جس نے اسلام آباد بنانے کی تجویز دی، اور سماجی اصلاحات میں میرج اینڈ فیملی لاز کمیشن بھی بہت اہم تھا، جس نے خواتین کو قانونی تحفظ فراہم کیا۔ بالکل۔ اس کے علاوہ زمینی اصلاحات ہوئیں، بیوروکریسی کی جانچ پڑتال ہوئی، ایک طرح سے ملک میں ایک نیا جوش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس صفائی کے ساتھ ساتھ کنٹرول بھی سخت کیا گیا ہوگا، خاص طور پر میڈیا پر۔ یقیناً اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ 1959 میں پروگریسو پیپرز لمیٹڈ یعنی PPL کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا گیا، جو پاکستان ٹائمز اور امروز جیسے آزاد اخبارات چلاتا تھا۔ جی، اور اس کے بعد پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس آیا، جس نے میڈیا کی آزادی پر شدید قدغنیں لگائیں۔ پیغام صاف تھا، حکومت پر تنقید برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایوب خان کا سب سے بڑا منصوبہ تو ایک نیا آئینی نظام لانا تھا۔ وہ پارلیمانی جمہوریت کے اتنے خلاف کیوں تھے؟ وہ اسے مغربی جمہوریت کہتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ یہ پاکستان کے عوام کے مزاج کے مطابق نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ عوام براہ راست قومی نمائندے منتخب نہیں کر سکتے۔
اسی لیے انہوں نے بنیادی جمہوریت یعنی بیسک ڈیموکریسیز کا نظام متعارف کروایا۔ جی، یہ نظام تھا کیا؟ سننے میں تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے، جیسے کوئی گراس روٹس ڈیموکریسی ہو۔ بظاہر ایسا ہی لگتا تھا۔ اس نظام کے تحت پورے ملک کو 80,000 یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہم یونین کونسل سے عوام ایک نمائندہ منتخب کرتے جسے بیسک ڈیموکریٹ کہا جاتا۔ اور یہ 80,000 لوگ مل کر ایک الیکٹورل کالج بناتے، جی جن کا کام صدر اور اسمبلیوں کا انتخاب کرنا تھا۔ جی تو عوام کا کردار صرف اپنے مقامی نمائندے کو چننے تک محدود ہو گیا۔ تو یہ ایک طرح سے فلٹرڈ جمہوریت تھی۔ اور اسی نظام کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے آپ کو صدر منتخب کروایا۔ بالکل۔ فروری 1960 میں ان 80,000 بنیادی جمہوریت کے اراکین سے ایک ریفرنڈم کے ذریعے پوچھا گیا، کیا آپ کو صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان پر اعتماد ہے؟ اور 95.6% نے ہاں میں جواب دیا۔ سرکاری نتائج کے مطابق اس عوامی تائید کے بعد وہ پاکستان کے منتخب صدر بن گئے اور پھر 1962 میں اپنا آئین نافذ کیا، جس میں تمام اختیارات صدر کی ذات میں مرکوز تھے۔ اس سارے عرصے میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے چل رہے تھے؟ تعلقات میں ایک عجیب سی سرد مہری آنے لگی تھی۔ امریکہ نے مارشل لاء کو قبول تو کر لیا تھا کیونکہ وہ پاکستان کو کمیونزم کے خلاف ایک اہم اتحادی سمجھتے تھے، لیکن اب مقاصد میں فرق آ رہا تھا۔ جی، امریکہ فوجی امداد سوویت یونین کے خلاف دے رہا تھا، لیکن ایوب خان کا اصل ہدف ہمیشہ سے ہندوستان تھا۔ وہ اس امداد کو بھارت کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، اور اس پر یقیناً امریکیوں کو اعتراض ہوگا۔ شدید اعتراض تھا۔ کتاب میں امریکی جنرل ٹرومن اور ایوب خان کے درمیان ایک میٹنگ کا ذکر ہے جہاں اس پر سخت بحث ہوئی۔ اچھا، جب جنرل نے یاد دلایا کہ یہ امداد بھارت کے خلاف استعمال کے لیے نہیں ہے، تو ایوب خان نے غصے میں کہا کہ اگر آپ اس بات سے متفق نہیں کہ مجھے بھارت کے خلاف دفاع کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تو میں آپ کی فوجی قابلیت کو زیادہ نہیں سمجھتا۔ یہ تو ایک بہت بڑا بیان تھا، بالکل۔ اور اسی دوران وہ مشہور U-2 جاسوس طیارے کا واقعہ بھی پیش آیا، جس کا تعلق پشاور کے قریب برڈ بیر بیس سے تھا۔ جی، وہاں سے اڑنے والے ایک امریکی جاسوس طیارہ سوویت یونین میں مار گرایا گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا عالمی بحران پیدا کر دیا۔ سوویت رہنما خروشیو نے پاکستان کو کھلے عام دھمکی دی کہ ہم نے اپنے نقشے پر پشاور کے گرد سرخ دائرہ لگا دیا ہے۔ بالکل۔ اس واقعے نے پاکستان کو سرد جنگ کے عین درمیان میں لا کھڑا کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چند ہی سالوں میں ایوب خان نے اپنی پوزیشن ہر لحاظ سے مستحکم کر لی تھی۔ فوج ان کے ساتھ تھی، ایک نیا آئین نافذ تھا، اور معاشی ترقی کا ایک ماڈل بھی شروع ہو چکا تھا جسے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا جانے والا تھا۔ لیکن اس ظاہری استحکام کے نیچے سیاسی بے چینی بھی پنپ رہی تھی اور عالمی سطح پر بھی حالات بدل رہے تھے۔ امریکہ میں کینیڈی آ چکے تھے، چین بھارت تنازع شروع ہو رہا تھا۔ جی، تو یہ دیکھنا ابھی باقی تھا کہ نظم و ضبط اور کنٹرول پر بنایا گیا یہ نظام اندرونی اور بیرونی دباؤ کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ تو آج ہم شجاع نواز کی کتاب کراس سورڈز کے 9ویں باب وارز اینڈ کانسیکوینسز پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ باب 1960 کی دہائی پر فوکس کرتا ہے، جو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے دور کا، آپ کہہ لیں کہ عروج بھی تھا اور اسی میں ان کے زوال کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ بالکل۔ مصنف کا مین آرگیومنٹ ہی یہی ہے کہ ایوب خان کا زوال ان کے جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں اور ہندوستان کے خلاف ایک بہت بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن میں چھپا ہوا تھا۔ کتاب ایوب خان کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر پیش کرتی ہے جو بہت جلدی میں تھے، وہ پاکستان پر اپنی چھاپ چھوڑنا چاہتے تھے۔ جی، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اقدامات بھی کیے، جیسے زمینی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات اور پھر وابڈا جیسے خود مختار ادارے بنائے تاکہ ملک میں بجلی اور پانی کی سپلائی بہتر ہو۔ اور شروع میں تو ان اداروں نے بہت اچھے نتائج بھی دیے۔ بالکل دیے، لیکن یہ نظام لانگ ٹرم میں سسٹینیبل ثابت نہیں ہوا۔ خاص طور پر زمینی اصلاحات، جو بظاہر ایک بہت بڑا قدم تھا، وہ زیادہ تر کاغذوں تک ہی محدود رہا۔ مطلب جاگیردار طبقے کی طاقت کو اصل میں کوئی بڑا چیلنج نہیں کر سکا۔ جی، ان کی طاقت برقرار رہی۔ اچھا، یہاں ایک بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ کتاب بتاتی ہے کہ ایوب خان نے آہستہ آہستہ اپنی اصل طاقت کی بنیاد یعنی فوج سے خود کو دور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سیاست میں قدم جمانے کے لیے مسلم لیگ کے باقیات کو اکٹھا کر کے کنونشن مسلم لیگ بنائی،
یہ تو بالکل ویسا ہی تھا جیسے ان سے پہلے اسکندر مرزا نے اپنی ریپبلکن پارٹی بنائی تھی۔ جی، اور یہ وہ مسلم لیگ نہیں تھی جس نے پاکستان بنایا تھا۔ یہ تو بااثر خاندانوں اور جاگیرداروں کا ایک اتحاد تھا جو بس اقتدار کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ اور اس میں ایک ستم ظریفی یہ بھی تھی کہ ایوب خان کے اپنے بڑے بھائی بہادر خان وہ ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے۔ جی نہیں، بلکہ وہ تو اپوزیشن کی کونسل مسلم لیگ کا حصہ بن گئے تھے۔ یہ بات تو بہت حیران کن ہے، یعنی جس وقت ایوب خان ملک کے سب سے طاقتور شخص ہیں، ان کا اپنا بھائی ان کے خلاف سیاسی میدان میں کھڑا ہے۔ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت کی سیاست نظریات سے زیادہ ذاتی وفاداریوں اور گروہ بندیوں پر مبنی تھی۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ ایوب خان جو پورے ملک کو متحد کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ اپنے خاندان میں بھی مکمل اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے تھے، اور یہ ان کی سیاسی گرفت کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک طرف ایوب خان ملک کے اندر سیاسی طور پر خود کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں خارجہ پالیسی کے محاذ پر کیا ہو رہا تھا، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات میں؟ وہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ سرد جنگ اپنے عروج پر تھی، اور امریکہ اب چین کے مقابلے میں ہندوستان کو ایک زیادہ اہم اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ اور پاکستان جو امریکہ کا ایک اہم اتحادی تھا، وہ اس شفٹ سے یقیناً کافی پریشان ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اسی دوران پاکستان اپنی فوج کو تیزی سے ماڈرنائز بھی کر رہا تھا۔ 1960 کی دہائی کے شروع تک پاکستانی فوج کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ تک پہنچ رہی تھی، اور اسے جدید امریکی ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا تھا۔ جی، انفینٹری کو نئی M1 رائفلیں مل رہی تھیں، اور آرمرڈ ریجیمنٹس کو نئے M48 پیٹن ٹینکس۔ اس سے فوج کے کانفیڈنس میں زبردست اضافہ ہو رہا تھا۔ تو ایک طرف پاکستان امریکی ہتھیاروں سے اپنی فوج کو جدید بنا رہا تھا، اور دوسری طرف بالکل۔ امریکہ کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن تھا، لیکن پھر 1962 میں کچھ ایسا ہوا جس نے یہ سارا توازن ہی بگاڑ کر رکھ دیا۔ جی، 1962 کی چین بھارت جنگ، یہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں لڑی گئی ایک مختصر لیکن بہت اہم جنگ تھی۔ کتاب اس کی وجہ بھارت کے اس وقت کے وزیر دفاع وی کے کرشنا مینن کی جارحانہ فارورڈ پالیسی کو قرار دیتی ہے۔ جی، یہ فارورڈ پالیسی کیا تھی؟ مطلب اسے جارحانہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس پالیسی کے تحت بھارتی فوج کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ متنازع سرحدی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ آگے جا کر چوکیاں قائم کرے، چاہے اسے چینی فوج کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے تجربہ کار جرنیلوں جیسے لیفٹیننٹ جنرل تھوراٹ کے مشوروں کو نظر انداز کیا، جنہوں نے خبردار کیا تھا کہ بھارتی فوج اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نتیجہ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا؟ جی، نتیجہ یہ ہوا کہ چینی فوج نے بھارتی فوج کو بری طرح شکست دی۔ چینی صرف 3 دنوں میں 90 میل تک آگے بڑھے، اور پھر دنیا کو حیران کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر کے واپس چلے گئے۔ اس مختصر سی جنگ کے نتائج بہت دور رس تھے۔ مغرب کو تو جیسے ایک جھٹکا لگا کہ کمیونزم پھیل رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے اس کے کیا معنی تھے؟ پاکستان کے لیے اس کے 3 بڑے نتائج نکلے۔ پہلا، بھارتی فوج کی ساخت کو شدید دھچکا لگا۔ دوسرا، پاکستان کی فوجی قیادت میں یہ کانفیڈنس پیدا ہوا کہ اگر چینی فوج بھارتی فوج کو اتنی آسانی سے ہرا سکتی ہے تو ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ مغرب نے گھبرا کر بھارت کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ اس ایک فیصلے نے خطے میں طاقت کا توازن اچانک بھارت کے حق میں جھکا دیا۔ اور یہیں سے امریکہ پاکستان تعلقات میں اصل خرابی شروع ہوئی۔ بالکل۔ ایوب خان نے صدر کینیڈی کو خط لکھ کر ان کے پرانے وعدے یاد دلائیں کہ امریکہ کبھی بھارت کو ایسی فوجی امداد نہیں دے گا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکے۔ لیکن امریکی پالیسی ساز اب لانگ ٹرم میں سوچ رہے تھے۔ جی ہاں، رابرٹ کومر جیسے لوگ بھارت کو ایک زیادہ اہم اتحادی کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ امریکی سفیر گیلبرائٹ تو نہرو کے ساتھ کشمیر پر خفیہ بات چیت کر رہے تھے۔ کینیڈی نے ایوب خان کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ یہ امداد صرف چین کے خلاف استعمال ہوگی، لیکن پاکستان کو اس پر یقین نہیں تھا۔ تعلقات میں دراڑ آ چکی تھی۔ اور اسی دوران پاکستان کی داخلہ سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا، جو یہ دلیل دے رہے تھے کہ اب کشمیر کے مسئلے کا فوجی حل نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ جی، وہ نوجوان جرنیلوں کے ساتھ مل کر یہ بیانیہ بنا رہے تھے۔ تو ایوب خان پر دباؤ بڑھ رہا تھا، ایک طرف امریکہ سے مایوسی اور دوسری طرف ملک کے اندر جنگ کے حامیوں کا زور۔
اور پھر 1965 کے صدارتی انتخابات آ گئے۔ جی، ان انتخابات نے صورتحال کو اور بھی پیچیدہ کر دیا۔ ایوب خان کا مقابلہ تھا محترمہ فاطمہ جناح سے۔ اور ایوب خان یہ الیکشن جیت تو گئے، لیکن جس طرح سے یہ جیتے گئے اس سے ان کی پوزیشن کمزور ہوئی۔ بالکل، خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہروں میں انہیں شکست ہوئی تھی، تو اب انہیں اپنی طاقت اور ساکھ کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے خارجہ پالیسی میں ایک بڑی کامیابی کی سخت ضرورت تھی۔ اور سب کی نظریں کشمیر پر تھیں، لیکن اس سے پہلے ایک غیر متوقع محاذ پر ایک چھوٹی سی جنگ چھڑ گئی۔ رن آف کچھ کی؟ یہ ایک ویران اور دلدلی علاقہ تھا جہاں سرحد ٹھیک طرح سے ڈیفائن نہیں تھی۔ بالکل، یہاں بھارتی اور پاکستانی افواج کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ پاکستان نے آپریشن ڈیزرٹ ہاک شروع کیا۔ اس محدود جنگ میں پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر بریگیڈیئر افتخار جنجوا کا نام آتا ہے۔ جی، انہوں نے بیٹل آف دا بیٹس میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایک منٹ، یہ بیٹل آف دا بیٹس کیا ہے؟ بیٹس سے کیا مراد ہے؟ بیٹس دراصل رن آف کچھ کے دلدلی علاقے میں اونچی زمین کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ ان پر قبضہ کرنا اس علاقے میں فوجی برتری کے لیے بہت اہم تھا۔ اچھا۔ یہاں ایک اور بہت ہی عجیب واقعہ بھی پیش آیا جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ پاکستانی فوجیہ کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان نے اپنے بھارتی ہم منصب ایئر چیف مارشل ارجن سنگھ کو فون کیا۔ فون کیا؟ جنگ کے دوران؟ جی، اور دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ دونوں ممالک اس لڑائی میں اپنی فوجیہ استعمال نہیں کریں گے۔ کمال ہے، یعنی دونوں ایئر چیفز نے مل کر جنگ کو ایسکیلیٹ ہونے سے روک لیا۔ لیکن اس چھوٹی سی فتح کا ایک بہت بڑا نفسیاتی اثر ہوا۔ بہت بڑا۔ کتاب کے مطابق پاکستان نے اس سے غلط سبق سیکھا۔ اور بھارتی سرکاری مورخ کے مطابق بھی اس فتح نے پاکستان کو فتح کا جھوٹا احساس دیا۔ جی، جس نے کشمیر میں ایک بڑی مہم جوئی کی بھوک بڑھا دی، اور یہیں سے آپریشن جبرالٹر کی بنیاد پڑی جو 1965 کی جنگ کا نقطۂ آغاز تھا۔ تو آپریشن جبرالٹر کا منصوبہ کیا تھا؟ اور کتاب کے مطابق اس میں اتنی بنیادی خامیاں کیوں تھیں؟ منصوبہ یہ تھا کہ پاکستانی فوج کے تربیت یافتہ جوانوں اور مقامی رضاکاروں کو گریلوں کے روپ میں مقبوضہ کشمیر میں داخل کیا جائے گا تاکہ وہ وہاں ایک عوامی بغاوت شروع کر سکیں۔ یہ منصوبہ بنیادی طور پر بھٹو اور فارن آفس نے بنایا تھا؟ جی، آرمی چیف جنرل موسیٰ خان اس منصوبے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، لیکن انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت نہیں کی۔ اور اس کی سب سے بڑی خامی؟ سب سے بڑی خامی یہ مفروضہ کا کہ لڑائی صرف کشمیر تک محدود رہے گی اور بھارت بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی جرات نہیں کرے گا، جو کہ ایک تباہ کن مفروضہ ثابت ہوا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی پلاننگ میں بہت مسائل تھے۔ ان میں سے اکثر کشمیری زبان نہیں بولتے تھے، تو وہ مقامی آبادی میں گھل مل ہی نہ سکے ہوں گے۔ بالکل، اور آسانی سے پہچانے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بغاوت تو شروع نہ ہو سکی، الٹا بہت سے لوگ پکڑے گئے اور انہوں نے بھارتی فوج کو پورا منصوبہ اگل دیا۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنے بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی میں اتنی بنیادی غلطیاں کیسے ہو گئیں؟ اختلاف رائے تھا، لیکن کھل کر نہیں۔ جنرل موسیٰ جیسے لوگ ہچکچا رہے تھے، لیکن ایوب خان کے سامنے اپنی بات رکھنے کی ہمت شاید کسی میں نہیں تھی۔ جب بھارت کو منصوبے کی وسعت کا اندازہ ہوا تو اس نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ بھارتی فوج نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ جنگ بندی لائن عبور کر کے حاجی پیر پاس جیسی اہم پاکستانی چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو جبرالٹر ایک مکمل ناکامی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کا اگلا قدم کیا تھا؟ جبرالٹر کی ناکامی کے دباؤ میں پاکستان نے فوراً اپنے اگلے منصوبے آپریشن گرینڈ سلیم کا آغاز کر دیا۔ اس کا مقصد چمپ کے علاقے میں حملہ کر کے اخنور پر قبضہ کرنا تھا۔ اخنور اس لیے اہم تھا کیونکہ یہ وہ پل تھا جو کشمیر کو ہندوستان سے ملاتا تھا، اور اس پر قبضے کا مطلب تھا کہ کشمیر میں موجود تمام بھارتی فوج کی سپلائی لائن کٹ جاتی۔ بالکل، اور اس آپریشن کا آغاز زبردست ہوا۔ 1 سپٹمبر کو یہ حملہ میجر جنرل اختر حسین ملک کی قیادت میں شروع ہوا۔ پاکستانی توپ خانے نے بھارتی دفاع کو تہس نہس کر دیا اور پاکستانی فوج تیزی سے آگے بڑھی۔ جی، ایسا لگ رہا تھا کہ اخنور پر قبضہ بس چند گھنٹوں کی بات ہے، لیکن پھر جنگ کا سب سے متنازع اور پر اسرار واقعہ پیش آیا۔ جب حملہ اپنے عروج پر تھا، عین اس وقت کمانڈر تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تو کسی بھی فوجی حکمت عملی کے خلاف ہے۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی؟ سرکاری طور پر کہا گیا کہ یہ منصوبہ بندی کا حصہ تھا، لیکن مصنف کی تحقیق اور بعد میں سامنے آنے والے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟
جب حملہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا، آرمی چیف جنرل موسیٰ محاذ پر پہنچے اور انہوں نے حملے کے کمانڈر جنرل اختر حسین ملک کو ہٹا کر ان کی جگہ جنرل یحییٰ خان کو کمانڈر مقرر کر دیا۔ یعنی جو مومنٹم بنا تھا وہ ایک فیصلے کی وجہ سے وہیں رک گیا۔ بالکل، اس تبدیلی نے حملے کی رفتار مکمل طور پر ختم کر دی۔ جنرل یحییٰ خان کو صورتحال سمجھنے اور نئے سرے سے منصوبہ بندی کرنے میں تقریباً 24 گھنٹے لگ گئے۔ اور اس دوران بھارتی فوج کو سنبھلنے کا موقع مل گیا؟ جی، انہوں نے اپنی دفاعی پوزیشنیں مضبوط کر لیں۔ اخنور پر حملہ بالآخر ناکام ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر کتاب ایک ایسا انکشاف کرتی ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ جنرل ملک کا اصل منصوبہ تو کچھ اور ہی تھا۔ جی، یہ اس کہانی کا سب سے تہلکہ خیز حصہ ہے۔ جنرل اختر حسین ملک نے بعد میں ایک خط میں لکھا کہ اخنور پر قبضے کے بعد ان کا ارادہ وہاں رکنے کا نہیں تھا، تو پھر؟ بلکہ وہ سیدھا جموں کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ ایسا کر لیتے تو کشمیر میں موجود تمام بھارتی فوج کا رابطہ ہندوستان سے کٹ جاتا اور یہ جنگ کا پانسا پلٹ سکتا تھا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، ایک بہت بڑا گیمبل تھا۔ جی، اور شاید ایوب خان یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھے۔ جنرل ملک نے تو یہاں تک الزام لگایا کہ جنرل یحییٰ خان نے جان بوجھ کر ان کی کمان کو سبوتاج کیا تاکہ کامیابی کا صحرا ان کے سر نہ جائے۔ تو آخر میں تصویر یہ بنتی ہے کہ نچلی سطح پر میدان جنگ میں بہادری اور حکمت عملی کی شاندار مثالیں موجود تھیں، لیکن اعلیٰ ترین سطح پر قیادت کے غلط فیصلوں، ہچکچاہٹ اور شاید ذاتی حسد نے ان سب پر پانی پھیر دیا۔ اور بدقسمتی سے یہ پاکستان کی جنگوں کا ایک بار بار دہرایا جانے والا موضوع بن جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ، جسے عوام کے سامنے ایک شاندار فتح کے طور پر پیش کیا گیا، اس نے در حقیقت فوج اور عوام میں مایوسی کو جنم دیا، اور یہی مایوسی بالآخر ایوب خان کے زوال کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ ستمبر 1965 میں یہ گیت صرف ایک گیت نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو ایک قومی جذبے کی آواز بن گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میڈم نور جہاں کی آواز ہر پاکستانی کے دل میں اتر کر سیدھا فوجیوں تک پہنچ رہی ہے۔ اور یہ جذبہ ایک بہت بڑی، آپ کہہ سکتی ہیں، فوجی کارروائی کے رد عمل میں پیدا ہوا تھا۔ آپریشن جبرالٹر اور گرینڈ سلیم۔ جی، پاکستان نے کشمیر میں ایک بہت بڑا داؤ کھیلا تھا۔ اس پر ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری، انہوں نے اپنے دفتر میں ٹہلتے ہوئے کہا تھا کہ اب تو کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اور اسی ایک جملے نے پھر جنگ کا آغاز کر دیا۔ بالکل، اسی جملے کے ساتھ انہوں نے مغربی پاکستان پر ایک بھرپور حملے کی منظوری دے دی۔ تو 6 ستمبر 1965 کی صبح ہندوستان نے لاہور اور دوسرے محاذوں پر بین الاقوامی سرحد عبور کر لی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے پاکستانی ہائی کمانڈ کو پوری طرح حیران کر دیا، حالانکہ کچھ اشارے مل رہے تھے۔ جی، حیرانی تو تھی۔ یہ حیرانی کیوں تھی؟ کیا ہم بالکل تیار نہیں تھے؟ دیکھیں، انڈیا کا جو سرکاری موقف تھا وہ تو یہ تھا کہ ہمیں لاہور پر قبضہ نہیں کرنا۔ ہمارا اصل ہدف پاکستان کی فوجی مشینری کو توڑنا تھا، ان کا وار پوٹینشل ختم کرنا تھا۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ بہت سے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ لاہور پر قبضہ ضرور کرتے۔ ظاہر ہے، لاہور پر قبضے کا مطلب تھا کہ پاکستان نفسیاتی طور پر ٹوٹ جاتا۔ بالکل، اور اسے کشمیر سے اپنی فوجیں واپس بلانا پڑتی۔ اور حملہ بھی بڑا شدید تھا۔ ذرائع کے مطابق انڈین فوج کوئی 4 مختلف مقامات سے سرحد عبور کر کے اندر داخل ہوئی۔ جی، اور ان کا حملہ اتنا تیز تھا کہ ان کی ایک یونٹ لاہور کے مضافات میں باٹا پور تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہی باٹا پور جو باٹا شو فیکٹری کی وجہ سے مشہور ہے؟ جی ہاں، اور اسی باٹا پور کی وجہ سے بی بی سی والی وہ مشہور غلط فہمی پیدا ہوئی تھی کہ لاہور پر قبضہ ہو گیا ہے۔ بالکل، آپ تصور کریں اس خبر نے اس وقت ملک میں کیا ہلچل مچائی ہوگی جب ریڈیو ہی خبروں کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ ایک منٹ، یہاں ایک سوال ہے۔ اگر پاکستان کو انڈین حملے کی انٹیلیجنس رپورٹس مل رہی تھیں، یہاں تک کہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک انڈین ڈسپیچ رائڈر بھی پکڑا گیا تھا، تو پھر یہ حیرانی کیسی؟ مطلب اس معلومات پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہی تو اس جنگ کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی فارن آفس کی طرف سے دی گئی سخت ہدایت۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ کہا گیا تھا، ڈو ناٹ پرووک،
ڈو ناٹ ایسکیلیٹ. یعنی نہ اشتعال دلائیں نہ کشیدگی بڑھائیں. جی، ڈپلومیسی فوجی ضرورت پر حاوی ہو گئی تھی. آرمی چیف جنرل موسا اس وقت چھمک کے دورے پر تھے اور پیچھے GHQ میں مطلب جنرل ہیڈ کوارٹرز میں قیادت کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف انٹیلیجنس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی اور دوسری طرف ڈپلومیسی نے فوج کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. یہ تو فیصلہ سازی کا ایک کلاسک بحران لگتا ہے. بالکل یہی ہوا، اور یہ ہچکچاہٹ اتنی شدید تھی کہ 10 ڈویژن نے لاہور کے دفاع کے لیے جو خندقیں کھودی تھیں اور بارودی سرنگیں اپریل میں رن آف کش کے بحران کے دوران بچھائی تھیں، جی، وہ جولائی میں یہ سوچ کر ہٹا دی گئیں کہ ماحول ٹھنڈا ہو رہا ہے. یہ تو ناقابل یقین ہے. یعنی جنگ سے صرف 2 مہینے پہلے آپ نے اپنی دفاعی لائن خود ہی ہٹا دی. یہ تو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی. بہت بڑی. جنرل موسا نے 4 سپٹمبر کو دفاعی اقدامات کا حکم تو دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اور حقیقت کیا تھی؟ کیا پاکستان ایک لمبی جنگ کے لیے تیار تھا؟ بالکل بھی نہیں. ہمارا زیادہ تر انحصار امریکی اسلحے پر تھا، اور ایک سینئر افسر کے الفاظ میں "واٹ ایور وی ہیو گاٹ از ان دا شو ونڈو، دیر آر نو ریپلیسمنٹس". مطلب جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بس دکھاوے کے لیے، ہاں، اس کے بعد کچھ نہیں. جی، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ فضائیہ اور بحریہ کو تو جنگ کی بڑی منصوبہ بندی میں ٹھیک سے شامل ہی نہیں کیا گیا تھا. اور اسی کنفیوژن اور ناقص منصوبہ بندی کی تصویر ہمیں چونڈا کی لڑائی میں بھی نظر آتی ہے. سیالکوٹ سیکٹر کی جنگ، جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی کہا جاتا ہے. لیکن اس عظیم جنگ کا آغاز بھی GHQ میں شدید افراتفری سے ہوا. افراتفری کہنا شاید کم ہوگا. 6 آرمرڈ ڈویژن کو پہلے 6 اور 7 سپٹمبر کی رات پسرور جانے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر آدھی رات کو انہیں واپس گجرانوالا جانے کا حکم دے دیا گیا. فوجیوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل، ہر طرف کنفیوژن تھی. جسر کے علاقے میں تو اور بھی برا حال ہوا. جسر میں کیا ہوا تھا؟ وہاں 115 بریگیڈ کی طرف سے ایک غلط رپورٹ دی گئی کہ ہندوستانی فوج نے دریا عبور کر لیا ہے. اس ایک رپورٹ پر اتنی پینک پھیلی کہ جسر کا پل وقت سے پہلے اڑا دیا گیا. تو یہ ایک چھوٹی سی غلطی نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت اہم جوابی حملے کا موقع کھو بیٹھا. اسی پل کو استعمال کر کے ہماری فوج ہندوستان کے اندر گرداسپور اور پٹھان کوٹ پر حملہ کر سکتی تھی، جس سے انڈیا پر شدید دباؤ پڑتا. جی. تو ایک طرف GHQ میں مکمل کنفیوژن، غلط فیصلے، اور دوسری طرف میدان جنگ میں کچھ اور ہی ہو رہا تھا. اسی افراتفری کے بیچ ایک نام ابھر کر سامنے آتا ہے، بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کا. بالکل. جب انہیں حکم ملا کہ وہ اپنی بریگیڈ کو جسر کے غیر یقینی محاذ پر لے جائیں، تو انہوں نے وہ کیا جو بہت کم افسر کرنے کی جرات کرتے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے مبینہ طور پر احکامات کے خلاف جاتے ہوئے اپنی پوری بریگیڈ کو چونڈا منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، چونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اصل خطرہ وہاں ہے. یہ تو بہت بڑا رسک تھا. اگر وہ غلط ثابت ہوتے تو ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا. یقیناً. اپنی یادداشتوں میں وہ لکھتے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی سینئر افسر کو کہا تھا کہ یہ حکم کوائٹ انساؤنڈ اینڈ ڈینجرس ہے. لیکن اسی فیصلے نے چونڈا کو بچایا. کیسے؟ جب انڈین آرمرڈ ڈویژن آگے بڑھ رہی تھی تو بریگیڈیئر ملک نے اپنی 25 کیولری ریجیمنٹ کو ایک غیر روایتی حکم دیا. انہوں نے کہا کہ ایک پھیلی ہوئی لائن میں انڈین ٹینکوں پر سیدھا حملہ کر دو. یہ تو ایک طرح سے خودکش حملہ بھی ثابت ہو سکتا تھا. لیکن 25 کیولری نے جس دلیری سے حملہ کیا، اس نے انڈین پیش قدمی کو مکمل طور پر روک دیا. تو یہ ایک اور مثال ہے اسی تضاد کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک طرف GHQ میں مکمل کنفیوژن، اور دوسری طرف میدان جنگ میں ایک بریگیڈیئر کا اپنی جبلت پر لیا گیا ایک فیصلہ جو جنگ کا پانسا پلٹ دیتا ہے. اور اسی لیے چونڈا کی فتح کا صحرا کسی بڑی پلاننگ کو نہیں بلکہ جونیئر افسروں کی قیادت اور جوانوں کی بہادری کو جاتا ہے. ویسے یہاں ایک اور دلچسپ کہانی کا ذکر بھی ملتا ہے. ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ہندوستان کے جنگی منصوبے ایک انڈین آفیسر سے خرید لیے تھے. جی، وہ کہانی کہ اسے اپنی بیوی کے اچار بنانے کے شوق کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، یہ کہانی مصدقہ نہیں ہے. شجاع نواز جیسے مصنفین اسے یارن یعنی ایک غپ ہی سمجھتے ہیں. اس کا کوئی ٹھوس ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا. لیکن ایسی کہانیاں بنتی کیوں ہیں؟ کیا یہ جنگ کے بعد اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے.
اکثر ایسی کہانیاں ایک قومی بیانیہ بنانے کے لیے گھڑی جاتی ہیں تاکہ شکست یا ناکامی کی تلخی کو کم کیا جا سکے۔ اور اگر یہ سچ بھی تھی تو یہ پاکستانی ہائی کمانڈ کی نااہلی کو اور بھی زیادہ ظاہر کرتی ہے کہ اتنی اہم معلومات ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ چونڈا کی جنگ پاکستانی فوجیوں کی بہادری اور انڈین ہائی کمانڈ کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے جیتی گئی۔ انڈین کمانڈر خود لکھتے ہیں کہ یہ جنگ کمانڈ فیلئر اینڈ پوئر ایگزیکیوشن کی ایک کلاسک مثال تھی۔ چونڈا تو بچ گیا، لیکن لاہور کا کیا بنا؟ لاہور کو بچانے کی کہانی بھی کم دلچسپ نہیں۔ جی ایچ کیو کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے جب 6 ستمبر کو حملہ ہوا تو لاہور کی پہلی اور آخری دفاعی لائن BRB کینال کے پلوں کو ڈیمولیشن کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا تھا۔ جی ہاں، BRB یعنی بمبانا والا راوی بیدیا نہر لاہور کے دفاع کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ پلان یہ تھا کہ اگر دشمن آگے بڑھے تو اس کے پلوں کو اڑا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ نہیں، جب انڈین فوج نہر کے قریب پہنچی تو پل کو اڑانے کا سامان ایک جیپ میں تھا جو انڈین گولہ باری کا نشانہ بن گئی۔ اب سب پریشان کہ کیا کریں؟ تو پھر پل کیسے تباہ ہوا؟ سوچیں، انڈین ٹینکس سامنے نہر پر پہنچ چکے ہیں، پل اڑانے کا سامان جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اس وقت میجر ملک آفتاب احمد خان نے جو کیا وہ کسی فلمی سین سے کم نہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے سپاہیوں کو دوڑایا اور حکم دیا کہ جتنی بھی اینٹی ٹینک مائنز ہیں سب اکٹھی کر کے پل کے نیچے رکھو، پورے 300 مائنز۔ 300 مائنز؟ جی، اور پھر انہوں نے اسے دیسی طریقے سے اڑا دیا۔ یہ حاضر دماغی اور بہادری کا ایک ناقابل یقین مظاہرہ تھا جس نے انڈین فوج کا راستہ روک دیا۔ واقعی ناقابل یقین اور انفرادی بہادری کی ایسی ہی ایک اور مثال میجر راجہ عزیز بھٹی کی ہے، برکی سیکٹر میں۔ بالکل، میجر راجہ عزیز بھٹی کئی دن تک شدید حملوں کے باوجود اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے۔ وہ کھلے میں کھڑے ہو کر اپنی توپوں کو ہدایات دیتے تھے تاکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے۔ اور آخرکار وہ ایک ٹینک کے گولے کا نشانہ بنے؟ جی، اور انہیں ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ ان جیسے آفیسرز کی قربانیوں نے لاہور کو بچایا۔ تو لاہور کا دفاع تو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان نے ایک بہت بڑے جوابی حملے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ یہ منصوبہ کھیمکرن سیکٹر میں تھا، جہاں سے ہماری فوج نے ہندوستان کے اندر امرتسر کے پیچھے سے گزر کر دلی کی طرف بڑھنا تھا۔ یہ ایک بہت ایمبیشس پلان تھا۔ یہ پلان اگر کامیاب ہو جاتا تو جنگ کا نقشہ ہی بدل دیتا، لیکن اسلا اتر کی لڑائی میں یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہوا۔ وہاں کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ ہندوستانی فوج کو پاکستانی منصوبے کی بھنگ پڑ گئی۔ انہوں نے راتوں رات نہروں کا پانی چھوڑ کر پورے علاقے کو دلدل میں تبدیل کر دیا۔ اور اس دلدل میں پاکستان کے مشہور پیٹنٹ ٹینک پھنس گئے، بری طرح پھنس گئے۔ یہ پیٹنٹ ٹینک اس وقت امریکہ کے بنے ہوئے جدید ترین ٹینک مانے جاتے تھے، جن پر پاکستان کو بہت فخر تھا۔ لیکن یہ بھاری ٹینک نرم زمین اور دلدل کے لیے نہیں بنے تھے۔ تو وہ وہاں کھلونوں کی طرح پھنس کر رہ گئے اور انڈین فوج کے لیے آسان ہدف بن گئے۔ یہ صرف ٹینکوں کا پھنسنا نہیں تھا، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی دھچکا بھی تھا۔ اور اس شکست کی وجوہات؟ قیادت کی کمزوری، ناقص منصوبہ بندی، اور یہاں تک کہ ایک موقع پر ٹینکوں کا ایندھن ہی ختم ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا دھچکا تھا کہ ہندوستان نے پاکستان کے تباہ شدہ اور قبضے میں لیے گئے ٹینکوں کی ایک یادگار بنائی، جس کا نام انہوں نے پیٹن نگر رکھا۔ جی، جو آج بھی موجود ہے۔ یہ دشمن کی فوجی برتری کا ایک کھلا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ تو یہ جنگ جو میدان میں بظاہر ایک سٹیل میٹ یعنی برابری پر ختم ہوئی، کیا واقعی ختم ہو گئی تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ فوجی کارروائیاں تو 23 سپٹمبر کو جنگ بندی کے ساتھ رک گئیں، لیکن اس جنگ نے پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاسی اور سماجی جنگ شروع کر دی جس کے اثرات ایوب خان کے زوال اور بالآخر ملک کی تقسیم تک گئے۔ بالکل، میدان جنگ میں تو ٹینک اور توپیں خاموش ہو گئیں، لیکن سیاست اور عوام کے ذہنوں میں لگی آگ ابھی بھڑکنا شروع ہی ہوئی تھی۔ تو اس جنگ نے ایوب خان کے امیج کو بہت نقصان پہنچایا۔ شدید نقصان پہنچایا، ان کے ڈیسائسو لیڈرشپ کے امیج کو، اور عوام میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ انہیں جنگ کے بارے میں سب سچ نہیں بتایا جا رہا۔ یہیں سے وہ شکوک و شبہات شروع ہوئے جو آگے چل کر بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بنے۔
تو کراس سورڈز کا یہ حصہ ہے بھٹو رولز. پس منظر تو بالکل صاف ہے. 1971 کی جنگ، پاکستان ٹوٹ چکا ہے اور بھٹو ایک بکھری ہوئی قوم کی قیادت سنبھال رہے ہیں. جی، لیکن کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ان کا اقتدار میں آنا کوئی سیدھا سادہ جمہوری عمل نہیں تھا. بالکل نہیں. یہ تو ایک طرح سے فوج کے اندر سے اٹھنے والی ایک بغاوت کا نتیجہ تھا. اصل میں یہی ہوا تھا. یحییٰ خان کی حکومت کے خلاف شدید غصہ تھا، خاص طور پہ جونیئر افسران میں. کتاب میں بریگیڈیئر ایف بی علی کا خاص ذکر ہے، جنہوں نے جونیئر افسران کو متحرک کیا اور جی ایچ کیو میں ایک طرح سے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی. جی، ان کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ سینئر فوجی قیادت کو یحییٰ خان سے استعفیٰ لینا پڑا. اور اس پاور ویکیوم میں آرمی کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اور ایئر چیف رحیم خان نے بھٹو کو اقتدار سونپنے کا فیصلہ کیا. یہی تو پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا تضاد ہے کہ پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کو اقتدار فوج نہیں دلوایا. اور کتاب بھٹو کے دور حکومت کے دو بالکل مختلف چہرے دکھاتی ہے. جی، ایک طرف بھٹو وہ اسٹیٹسمین ہیں جو ملک کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ ایک آمرانہ مزاج رکھنے والے حکمران ہیں جو طاقت کو کسی بھی قیمت پر اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. بالکل. ان کی کامیابیوں کی لسٹ بھی دیکھیں تو وہ کافی متاثر کن ہے. شملہ معاہدہ ہے، 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی، 1973 کا متفقہ آئین اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد. یہ کوئی معمولی کارنامے نہیں تھے. ہرگز نہیں. خاص طور پر اس وقت کے حالات میں انہوں نے پاکستان کو عالمی سطح پر، خاص طور پر اسلامی دنیا میں، ایک نئی شناخت دی. لیکن ان کامیابیوں کے سائے میں ایک تاریک پہلو بھی تھا. ہاں، اور وہ تھا سیاسی مخالفین کو کچلنا، بلوچستان میں فوجی آپریشن کا آغاز اور انڈسٹریز کی نیشنلائزیشن، جس نے ملک کے معاشی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا. اور ایک فیصلہ جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں، فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی FSF کا قیام. FSF کا قیام کتاب اسے بھٹو کی ذاتی فوج قرار دیتی ہے. آس بھٹو کو جواب دہ تھی اور اس پر سیاسی مخالفین کو دبانے، ہراساں کرنے اور حتیٰ کہ قتل تک کے الزامات لگے. تو فوج کے لیے یہ ایک پیرالل آرمی تھی. بالکل، جو ان کے آئینی کردار کو چیلنج کر رہی تھی. یہیں سے وہ گہری بد اعتمادی شروع ہوئی جو آخرکار بھٹو کے زوال کا باعث بنی. تو آئیے فوج کے ساتھ ان کے تعلقات پر ہی بات کرتے ہیں. کتاب کے مطابق بھٹو اور ان کے پہلے آرمی چیف جنرل گل حسن کے درمیان شروع دن سے ہی کھینچاؤ تھا. بالکل. بھٹو نے اپنی پہلی تقریر میں ہی گل حسن کو ایکٹنگ کمانڈر ان چیف کہہ کر یہ واضح کر دیا تھا کہ باس کون ہے. مطلب وہ فوج پر مکمل سویلین کنٹرول چاہتے تھے. جی، جو نظریاتی طور پر تو درست تھا، لیکن ان کا طریقہ کار ٹکراؤ پیدا کر رہا تھا. اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ پولیس کی بغاوت کا واقعہ ہے. ہاں، جب پولیس نے ہڑتال کی تو بھٹو نے گل حسن سے کہا کہ فوج کو استعمال کر کے اسے کچلا جائے، جس پر گل حسن نے صاف انکار کر دیا. اور ان کا یہ انکار بھٹو کے لیے ناقابل برداشت تھا. ناقابل برداشت بھی اور ایک موقع بھی. بھٹو کو یہ بہانہ مل گیا کہ فوج ان کے احکامات نہیں مان رہی، اور اسی واقعے کے بعد انہوں نے FSF بنانے کا منصوبہ تیز کر دیا. اور کتاب میں گل حسن اور ایئر چیف رحیم خان کی برطرفی کا واقعہ تو کسی جاسوسی ناول کی طرح بیان کیا گیا ہے. واقعی انہیں صدر ہاؤس بلایا گیا بظاہر ایک میٹنگ کے لیے، لیکن وہاں ان کے سٹاف کو الگ کر دیا گیا اور بھٹو نے انہیں بتایا کہ وہ برطرف ہو چکے ہیں. انہیں تقریباً یرغمال بنا کر گورنر ہاؤسز بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ کسی جوابی کارروائی کا حکم نہ دے سکیں. یہ بھٹو کے کام کرنے کا انداز تھا، ڈرامائی، تیز اور بے رحم. اور ان کی جگہ جسے لایا گیا جنرل ٹکا خان، ان کا انتخاب خود ایک پیغام تھا. جی، ٹکا خان کو بچر آف بنگال کے نام سے جانا جاتا تھا، اور بھٹو نے ایک انٹرویو میں خود کہا، میں نے اسے اس لیے چنا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے احکامات پر عمل کرے گا. وہ ایک ایسا آرمی چیف چاہتے تھے جو سوال نہ کرے. بالکل. تو ایک طرف وہ ملک کے اندر فوج پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے، اور دوسری طرف انہیں انڈیا کے ساتھ شملہ میں مذاکرات کا ایک بہت بڑا چیلنج درپیش تھا. اور یہ مذاکرات بھٹو کی سفارتی ذہانت کا سب سے بڑا امتحان تھے. صحیح. کتاب بتاتی ہے کہ مذاکرات سے پہلے پاک فوج نے بھٹو کو جو بریفنگ دی، اس کا لہجہ ایک ہاری ہوئی فوج کا نہیں بلکہ انتہائی سخت تھا. وہ چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کیا جائے اور کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہ ہو. جی، لیکن بھٹو نے وہاں ایک بالکل مختلف حکمت عملی اپنائی. 4 دن تک تو مذاکرات ناکام ہوتے رہے. لیکن پھر آخری رات کچھ بدلا. آخری رات بھٹو نے اندرا گاندھی سے 1 on 1 ملاقات کی.
کتاب کے مطابق انہوں نے وہاں ایک جذباتی اپیل کی جس میں انہوں نے جمہوریت کے مستقبل اور خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ اور وہ اپیل کام کر گئی۔ وہ کام کر گئی۔ معاہدے کی کامیابی کا کوڈ ورڈ تھا لڑکا ہے۔ اور اس معاہدے کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ دیکھیں، بھٹو نے 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی پر فوری طور پر پاکستان کی کھوئی ہوئی زمین واپس لینے کو ترجیح دی۔ ان کی منطق کیا تھی اس کے پیچھے؟ ان کی منطق بڑی واضح تھی۔ انہوں نے خود کہا، قیدی ایک انسانی مسئلہ ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکھے جا سکتے، لیکن زمین پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا جس نے ان کی پوزیشن ملک میں بہت مضبوط کر دی۔ بالکل، لیکن ملک کے اندر ان کی سیاست بالکل مختلف رخ اختیار کر رہی تھی۔ ہاں، وہ طاقت کو اپنے ہاتھ میں مرکوز کرنا چاہتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں بلوچستان میں نظر آتی ہے۔ جی، انہوں نے بلوچستان اور اس وقت کے صوبہ سرحد یعنی NWFP میں مخالف جماعت نیشنل عوامی پارٹی کی حکومتوں کو برطرف کر دیا۔ ایک خالصتاً سیاسی فیصلہ۔ خالصتاً سیاسی فیصلہ، اور بہانہ بنایا اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے سے اسلحہ برآمد ہونے کا، اور نیب پر ملک دشمنی کا الزام لگا دیا۔ اور اس کے بعد بلوچستان میں فوجی آپریشن کا آغاز ہوا، جسے کتاب بھٹو کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی قرار دیتی ہے۔ اس لیے کہ اس نے فوج کو، جسے بھٹو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، واپس ملکی سیاست کے عین مرکز میں لا کھڑا کیا۔ فوج کو بھٹو کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور افسران اس سے خوش نہیں تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ انہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں کتاب کا ایک حصہ پڑھ کر تو میں حیران رہ گئی، یہ لندن گروپ والی بات۔ مطلب پاکستان کے امیر ترین گھرانوں کے بچے جو کیمبرج میں پڑھ رہے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر بلوچستان میں گریلا جنگ لڑنے چلے گئے۔ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ بالکل، اور یہی اس دور کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نوجوان، جن میں مشہور صحافی احمد رشید بھی شامل تھے، بھٹو کی سوشلسٹ پالیسیوں سے بھی زیادہ آگے، یعنی مارکسسٹ نظریات سے متاثر تھے۔ اچھا، وہ سمجھتے تھے کہ بھٹو نے انقلاب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور بلوچستان کی تحریک ایک حقیقی انقلابی جدوجہد ہے۔ کتاب اسے ایک مثال کے طور پر پیش کرتی ہے کہ بھٹو نے نہ صرف دائیں بازو کو بلکہ انتہائی بائیں بازو کو بھی اپنا مخالف بنا لیا تھا۔ اور یہ بے چینی صرف باہر ہی نہیں تھی، فوج کے اندر بھی پک رہی تھی۔ جی، فوج کے اندر نوجوان افسران بھٹو کو ایک سویلین ڈکٹیٹر کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ملک ایک شخص کی آمیریت کی طرف جا رہا ہے۔ اور اسی ڈسکنٹینٹ کی وجہ سے 1973 میں ایک فوجی بغاوت کی کوشش ہوئی، جسے اٹک سازش کہتے ہیں۔ یہ بغاوت تو ناکام ہو گئی، لیکن کتاب کے مطابق اس کے ٹرائل نے انجانے میں تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اور یہ ایک گہری ستم ظریفی ہے۔ ہاں، اس سازش میں ملوث افسران پر مقدمہ چلانے کے لیے بھٹو نے ایک فوجی ٹریبیونل بنایا، اور اس کی سربراہی کے لیے ایک ایسے میجر جنرل کو چنا جو بظاہر غیر اہم، غیر سیاسی اور حد درجہ چاپلوس سمجھا جاتا تھا۔ محمد ضیاء الحق۔ محمد ضیاء الحق۔ یہ ٹرائل ایک طرح سے ایک غیر اہم میجر جنرل کے لیے لانچ پیڈ بن گیا۔ یہ تو تاریخ کا ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس شخص کو بھٹو نے باغی افسران کو سزا دینے کے لیے چنا، وہی آخر میں ان کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کی قیادت کرتا ہے۔ یہی تو کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس ٹرائل کی وجہ سے ضیاء کو بھٹو تک براہ راست رسائی مل گئی۔ وہ بھٹو کو بریفنگ دیتے تھے، اور ان کا رویہ انتہائی تابعدارانہ ہوتا تھا۔ اور بھٹو، جو خود ایک مضبوط شخصیت تھے، انہیں اپنے ارد گرد مکمل وفاداری کی ضرورت تھی۔ ضیاء نے اس ضرورت کو پہچانا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور بھٹو اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے 1976 میں 6 سینئر جنرلوں کو سپرسیڈ کر کے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا دیا۔ یہ بھٹو کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ بالکل، انہوں نے کردار کو صلاحیت پر ترجیح دی اور چاپلوسی کو وفاداری سمجھ بیٹھے۔ انہیں لگا کہ ضیاء ان کے مکمل کنٹرول میں رہے گا۔ ایک بے ضرر اور وفادار جنرل۔ جی، اسی دوران بھٹو ایک اور محاذ پر کام کر رہے تھے جو پاکستان کی تاریخ کے لیے سب سے اہم ثابت ہوا: نیوکلیئر پروگرام۔ جنوری 1972 میں ملتان میں سائنسدانوں کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ میں انہوں نے یہ چیلنج دیا کہ وہ اسلامک بم بنائیں۔ یہ ان کے اس ویژن کا حصہ تھا جس میں وہ پاکستان کو مسلم دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے تھے۔ اور جب 1974 میں انڈیا نے اپنا ایٹمی دھماکہ کیا تو اس کام میں بے پناہ تیزی آ گئی۔ جی،
जिसे उन्होंने मुस्कराता हुआ बुद्धा का नाम दिया था। और यहाँ भी जनरल ज़ियाउल हक का एक किरदार सामने आता है। हाँ, ये भी एक दिलचस्प हकीकत है। 1976 में भुट्टो ने नए आर्मी चीफ जनरल ज़िया को काहोटा एनरिचमेंट प्लांट के क़याम में मदद करने का काम सौंपा। अच्छा। तो फौज ने इस प्रोजेक्ट की तामीर और सिक्योरिटी में कलीदी किरदार अदा किया। ज़िया इस प्रोजेक्ट की तफसीलात से पूरी तरह वाकिफ थे। तो भुट्टो हर तरफ से अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे थे। उन्होंने 1973 का आइन बनाया, वजीर आजम को बेपनाह इख्तियारात दिए। और वो फौज को भी खुश रख रहे थे, दिफाई बजट भी बढ़ा हुए थे और उन्हें जदीद असलहा भी फराहम कर रहे थे। और जनरल ज़िया तो अवामी सतह पर उनकी तारीफों के पुल बांधते थे। किताब में एक वाक़े का जिक्र है कि ज़िया ने भुट्टो को आर्मर्ड कोर का पहला सिविलियन कर्नल इन चीफ बनवाया और एक तकरीब में उनसे वफादारी का हल भी उठाया। ये सब भुट्टो को ये यकीन दिलाने के लिए था कि फ़ौज उनके साथ है। और शायद अपनी इसी मकबूलियत और कंट्रोल के एहसास की वजह से भुट्टो ने 1977 में क़ब्ल वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। एक ऐसा फैसला जो उनके लिए तबाकुन साबित हुआ। तबाकुन, क्योंकि उन इंतखाबात की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए ये फैसला किया और किताब के मुताबिक इन इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली की गई। इसका एक बाकायदा कोड नाम था, ऑपरेशन विक्ट्री। जी, और उसमें ब्यूरोक्रेसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस्तेमाल किया गया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि भुट्टो को शायद इस धांधली की ज़रूरत ही नहीं थी, वो वैसे ही मकबूल थे। यही तो अलमिया है। नतीजे में भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी असेंबली में एक ऐसी गैर हकीकी अक्सरियत मिली जिसकी खुद उन्हें भी तवक्को नहीं थी। कहा जाता है कि जब भुट्टो ने नताइज देखे तो वो खुश होने के बजाय शर्मिंदा और परेशान थे। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते थे कि ये नाकाबिले यकीन हद तक बड़े हैं। और ऑपोजिशन, जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद यानी पीएनए के नाम से मुत्तहिद हो चुकी थी, उसने नताइज को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया और मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई। इस तहरीक ने बहुत जल्द मजहबी रंग इख्तियार कर लिया। निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा गली गली गूंजने लगा। इस मौके पर भुट्टो ने दबाव में आकर कुछ फैसले किए, जैसे शराब पर पाबंदी और जुम्मा की छुट्टी। हाँ, लेकिन इससे तहरीक कमज़ोर नहीं हुई। ये क्लासिक सियासी तजाद है। भुट्टो एक सेकुलर लीडर के तौर पर आए, लेकिन जब तहरीक ने इस्लामी रंग इख्तियार किया तो उन्होंने इन्हीं कुव्वतों को खुश करने की कोशिश की, जो आखिर में उनकी किसी काम ना आई। और फिर उन्होंने वो फैसला किया जिसने फौज को बराह रास्त मुदाखलत का दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने कराची, लाहौर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में मार्शल लॉ नाफिज करके फौज को तलब कर लिया। ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती थी। इसने फौज को, जो अब तक बज़ाहिर गैर जानिबदार थी, बराह रास्त सियासी बहरान में धकेल दिया। और फौज के अंदर भी भुट्टो के खिलाफ जज्बात शिद्दत इख्तियार कर रहे थे। किताब में लाहौर के वाक़ये का जिक्र है। जी, लाहौर में कुछ फौजी अफसरान और जवानों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये फौज के लिए एक रेड लाइन थी। फौज की कमांड चेन और डिसिप्लिन खतरे में पड़ गया था। बिल्कुल। सीनियर जनरलों ने महसूस किया कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो फौज में बगावत हो सकती है। हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ये एक बगैर खून खराबी के किया जाने वाला कू था। ज़िया ने कौम से खिताब में कहा कि वो 90 दिन में गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाकर इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को सौंप देंगे। लेकिन वो 90 दिन 11 साल पर मुहीत हो गए। जी, किताब ये वाज़े करती है कि भुट्टो का ज़वाल किसी बैरूनी साजिश से ज़्यादा उनकी अपनी गलतियों, उनके अपने फैसलों और उनके अपने मुंतखब करदा जर्नैल को कम समझने का नतीजा था। द ट्रॉइकाज म्यूजिकल चेयर्स, ये नाम ही इस दौर की पूरी कहानी है ना? सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान ताकत की एक ऐसी कशमकश जिसमें कुर्सियां बदलती रहीं लेकिन खेल वही रहा। बिल्कुल वही रहा। तो आइए उस खेल के असूलों और खिलाड़ियों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखें, जनरल ज़ियाउल हक की मौत ने एक बहुत बड़ा खला छोड़ दिया था। 11 साल तक एक शख्स ने मुल्क चलाया था और अब अचानक वो नहीं था। फौज और ब्यूरोक्रेसी, जो इस आमराना निज़ाम के आदी हो चुके थे, उन्हें अवामी नुमाइंदों पर भरोसा नहीं था। अच्छा। उन्हें लगता था कि सियासतदान तो आते जाते रहते हैं, मुल्क चलाने का असल काम तो वो उन्हें ही करना है। इसी सोच ने ट्रॉइका को जन्म दिया। ताकत के 3 सुतून। जी। नए सदर गुलाम इसहाक खान, जी। जो एक मुंझे हुए ब्यूरोक्रेट थे। जी। नए आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग। जी। और तीसरे आने वाले मुंतखब वजीर आजम।
یہی وہ 3 کونے تھے جنہوں نے اگلے 11 سال تک پاکستان کی سیاست کا نقشہ بنانا تھا۔ اور اس کھیل کا پہلا راؤنڈ تھے 1988 کے انتخابات۔ ضیاء نے وعدہ تو کیا تھا، لیکن ان کی موت کے بعد سوال یہ تھا کہ کیا فوج واقعی اقتدار عوام کو منتقل کرے گی؟ خاص طور پر جب بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کی جیت کا امکان بہت واضح نظر آ رہا تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑی تشویش تھی۔ صحیح۔ اور یہیں پر ISI کا کردار بہت کھل کر سامنے آتا ہے۔ اس وقت کے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کا خیال تھا کہ PPP کو ہر حال میں روکنا ہے۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا انتخابی میدان ہے، PPP کے خلاف ایک اتحاد کھڑا کیا۔ اسے اسلامی جمہوری اتحاد یا IJI کا نام دیا گیا۔ اور اس اتحاد کو لیڈ کرنے کے لیے ایک چہرہ چاہیے تھا۔ بالکل، اور وہ چہرہ بنے میاں محمد نواز شریف۔ انہیں ضیاء دور میں پنجاب کی سیاست میں لانے والے بھی ایک جنرل ہی تھے، گورنر غلام جیلانی خان۔ تو یہ ایک طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی۔ یعنی فوج ایک طرف کہہ رہی تھی کہ ہم غیر سیاسی ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کی سب سے طاقتور ایجنسی الیکشن پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ یہی تضاد تھا، لیکن اس میں ایک بین الاقوامی زاویہ بھی تھا۔ امریکہ کا؟ جی، امریکہ کا کردار بہت اہم تھا۔ اس وقت کے امریکی سفیر رابرٹ اوکلے نے واضح کر دیا تھا کہ امریکہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی چاہتا ہے۔ انہوں نے فوج پر دباؤ ڈالا کہ انتخابات وقت پر اور منصفانہ ہوں۔ ذرائع کے مطابق جنرل حمید گل نے آخری وقت تک کوشش کی کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ انہوں نے جنرل بیگ سے کہا کہ ہم ابھی تیار نہیں، PPP جیت جائے گی۔ لیکن جنرل بیگ نے الیکشن کروا دیے؟ جی، انہوں نے امریکی دباؤ اور عوامی رائے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ تو الیکشن ہوئے اور نتائج تقریباً ویسے ہی آئے جس کا ڈر تھا۔ PPP 93 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی تو بنی، لیکن واضح اکثریت نہیں ملی۔ اور IJI نے 55 نشستیں لیں، اور MQM کراچی اور حیدرآباد سے 13 نشستیں لے کر ایک کنگ میکر کے طور پر سامنے آئی۔ صحیح۔ اب یہاں سے اصل جوڑ توڑ شروع ہوا۔ بالکل۔ صدر غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو کو حکومت بنانے کی دعوت دینے میں 10 دن لگا دیے۔ یہ 10 دن بہت اہم تھے۔ اس دوران پس پردہ کوششیں ہو رہی ہوں گی۔ یہی کوششیں ہو رہی تھیں کہ شاید IJI اور دیگر جماعتوں کو ملا کر کوئی اور حکومت بن جائے، لیکن آخرکار بینظیر کو ہی بلانا پڑا۔ لیکن جب انہیں بلایا گیا تو کیا یہ غیر مشروط دعوت تھی یا کچھ شرائط بھی تھیں؟ ہم ایک جینٹلمینز انڈرسٹینڈنگ کی بات سنتے ہیں، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ اس دور کی سیاست کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ ذرائع کے مطابق بینظیر کو وزیر اعظم بننے کی اجازت اس سمجھوتے پر ملی کہ وہ 3 مقدس گایوں کو نہیں چھیڑیں گی۔ اچھا، وہ کون سی تھیں انہی معاملات؟ یعنی سینئر آفیسرز کی پروموشنز اور ٹرانسفرز وغیرہ؟ جی بالکل، یہ وہ اختیارات تھے جو ضیاء الحق نے بطور صدر اور آرمی چیف اپنے پاس رکھے تھے، اور اب ٹروئیکا انہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک کی وزیر اعظم تو بنے، لیکن خارجہ پالیسی کے اہم ترین حصوں اور فوج پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا؟ بنیادی طور پر یہی بات تھی۔ بینظیر بھٹو نے خود اس بارے میں کیا کہا؟ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ اس بات کو سختی سے رد کیا۔ انہوں نے اسے بالکل بکواس قرار دیا۔ لیکن دوسری طرف بھی تو کوئی کہانی ہوگی۔ جی، دوسری طرف اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیفز ایڈمرل افتخار سروہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنرل بیگ نے انہیں خود بتایا تھا کہ بینظیر سے 5 نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ اچھا۔ جن میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ ضیاء کے خاندان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گی۔ سچ شاید ان دونوں بیانات کے درمیان کہیں ہے۔ بہرحال بینظیر نے اپنا پہلا بڑا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے صدر کے عہدے کے لیے غلام اسحاق خان کی حمایت کی، شاید یہ سوچ کر کہ اس سے سسٹم چلے گا۔ لیکن یہی فیصلہ بعد میں ان کے گلے پڑ گیا۔ بالکل۔ تو بینظیر کی حکومت قائم تو ہو گئی، لیکن ان شرائط سے یہ واضح تھا کہ اصل طاقت کا مرکز کہیں اور تھا، اور اس مرکز کا ایک بڑا حصہ تو نئے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ تھے، جن کا اپنا ایک الگ ہی ویژن تھا۔ بالکل۔ جنرل بیگ خود کو سیاست میں ایک ریفری کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن وہ ایک بہت فعال ریفری تھے۔ مطلب وہ ہر معاملے پر اپنی رائے دیتے تھے؟ جی، ہر معاملے پر۔ انہوں نے فوج کی میڈیا پالیسی کو روس کے کلاس نوسٹ یعنی کشادہ دلی کا نام دیا۔ ضیاء دور کی خاموشی کے بعد یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ اور اسی سوچ کے تحت 1989 میں فوج نے ایک بہت بڑی جنگی مشق کا انعقاد کیا، ضرب مومن۔ جی۔ 2 لاکھ فوجی، یہ تو ایک بہت بڑی مشق تھی۔ کیا یہ صرف ایک ٹریننگ تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑا پیغام تھا؟ یہ صرف ٹریننگ نہیں تھی، اس کا مقصد
بھارت کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان اب صرف دفاعی جنگ نہیں لڑے گا۔ اس مشق کا مرکزی خیال تھا آفینسو ڈیفنس، یعنی جارحانہ دفاع۔ مطلب اگر جنگ ہوئی تو پاکستان اسے دشمن کی سرزمین پر لے جائے گا۔ اس مشق کے دوران جنرل بیگ نے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو ایک بریفنگ بھی دی، اچھا۔ جس میں ایک منصوبہ پیش کیا گیا کہ کس طرح پاکستانی فوج افغان مجاہدین اور کشمیریوں کی مدد سے سری نگر پر قبضہ کر سکتی ہے۔ اور بے نظیر کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے اس منصوبے کی حمایت کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے اس منصوبے پر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ فوج ان مشقوں کی آڑ میں اپنے جارحانہ منصوبوں کے لیے سیاسی منظوری حاصل کرنا چاہتی ہے۔ دلچسپ بات ہے۔ ویسے ان مشقوں پر امریکی مبصرین نے بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کا کمانڈ اسٹرکچر بہت ٹاپ ڈاؤن ہے، یعنی نچلی سطح کے افسران کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا۔ جی، جو حقیقی جنگ میں بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو ایک طرف فوج خود کو مزید طاقتور بنا رہی تھی اور دوسری طرف حکومت اپنے اختیارات کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ یہ تصادم تو ہونا ہی تھا۔ اور پہلا بڑا تصادم ہوا ISI کے کنٹرول پر۔ جنرل حمید گل۔ جی، بے-نظیر کو مسلسل رپورٹس مل رہی تھیں کہ جنرل حمید گل ان کی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ آخرکار انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور جنرل گل کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اس پر فوج کا کیا رد عمل تھا؟ آرمی چیف جنرل بیگ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، کیونکہ روایتی طور پر DG ISI کا تقرر آرمی چیف کی مشاورت سے ہوتا ہے۔ اور ان کی جگہ کون آیا؟ بے-نظیر نے ان کی جگہ ایک ریٹائرڈ جنرل شمس الرحمان کلوں کو لگایا۔ ناقدین نے مذاقاً انہیں نوکلو کا لقب دیا، کیونکہ انہیں اس کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو ISI پر حکومت کا کنٹرول کمزور ہو گیا؟ بہت کمزور۔ اس کے بعد سے فوج کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس یا MI جنرل بیگ کی آنکھ اور کان بن گئی۔ یعنی ایک محاذ پر بے نظیر کو شکست ہوئی اور پھر انہوں نے ایک اور محاذ کھول دیا؟ جی، انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیفز ایڈمرل سروہی کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن یہاں صدر غلام اسحاق خان نے 8ویں ترمیم کے تحت اپنے اختیارات استعمال کیے اور وزیر اعظم کے اس حکم کو روک دیا۔ یہ تو بے نظیر کے لیے ایک کھلا پیغام تھا کہ ان کے اختیارات کی حد کہاں ہے۔ بالکل، اور اس واقعے نے صدر اور وزیر اعظم کے تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اور اسی دوران ملک کے اندر خاص طور پر سندھ میں حالات بہت خراب ہو رہے تھے۔ بہت زیادہ۔ PPP اور MQM جو حکومت میں اتحادی تھے، اب کراچی اور حیدرآباد کی سڑکوں پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ پکا قلعہ آپریشن۔ جی، حیدرآباد کے پکا قلعہ میں پولیس آپریشن کے بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ فوج کو بلانا پڑا، لیکن یہاں بھی حکومت اور فوج میں شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ فوج کا موقف تھا کہ حکومت اسے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی بغاوت لگ رہی ہے۔ اور پھر وہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ نام بھی کسی جاسوسی فلم جیسا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ بے نظیر حکومت کے خلاف ایک سازش تھی۔ ISI کے کچھ افسران پر الزام لگا کہ وہ PPP کے اراکین پارلیمنٹ کو کروڑوں روپے کی رشوت دے کر ان سے وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے۔ جی، یہ سازش تو پکڑی گئی اور ناکام ہو گئی، لیکن اس سے یہ واضح ہو گیا کہ بے نظیر کی حکومت ہر طرف سے حملوں کی زد میں ہے۔ تو بالآخر 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے وہی کیا جس کا سب کو خدشہ تھا۔ جی، انہوں نے 8ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کرپشن اور نااہلی کے الزامات پر برطرف کر دیا۔ ٹروئیکا کا ایک کونا ٹوٹ چکا تھا۔ بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی اور نئے انتخابات کا اعلان ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ یہ یقینی بنانا چاہتی تھی کہ اس بار کوئی غلطی نہ ہو۔ یہیں پر مہران بینک سکینڈل کی کہانی آتی ہے نا؟ بالکل۔ 1990 کے انتخابات سے ٹھیک پہلے ISI نے مبینہ طور پر حبیب بینک سے 14 کروڑ روپے لیے اور یہ رقم IGI کے سیاستدانوں میں تقسیم کی۔ اچھا۔ بعد میں ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ جمع کروایا، جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ رقم کس کس کو دی گئی۔ اور اس میں بڑے نام شامل تھے؟ بہت بڑے نام، نواز شریف، غلام مصطفیٰ جتوئی اور بہت سے دیگر۔ مقصد صاف تھا، انتخابات کے نتائج کو PPP کے خلاف مینج کرنا۔ اور نتیجہ وہی نکلا جس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ IGI نے واضح اکثریت حاصل کی اور نواز شریف پہلی بار ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ جی۔
اب تو اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ شخص وزیر اعظم تھا، تو سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا۔ ایسا ہی سوچا گیا تھا۔ لیکن ٹروئکا کی کیمسٹری پھر بدل گئی۔ جلد ہی نئے وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل بیگ کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ سب سے بڑی وجہ بنی خلیجی جنگ۔ صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی اتحاد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن آرمی چیف جنرل بیگ نے عوامی سطح پر صدام حسین کی حمایت کر دی۔ یعنی حکومت کی پالیسی کے بالکل خلاف۔ جی، اور اسے مغربی صہیونی سازش قرار دے دیا۔ یہ حکومت کے لیے بہت بڑی شرمندگی تھی۔ ایک ہی حکومت میں وزیر اعظم کی پالیسی کچھ اور آرمی چیف کی کچھ اور، یہ تو نہیں چل سکتا تھا۔ نہیں چل سکا۔ اگست 1991 میں جب جنرل بیگ کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو نئے آرمی چیف کا انتخاب ایک بہت بڑا سیاسی مارکا بن گیا۔ امیدوار کون کون تھے؟ سینیئرٹی لسٹ میں سب سے اوپر تھے لیفٹننٹ جنرل شمیم عالم خان، دوسرے نمبر پر لیفٹننٹ جنرل آصف نواز اور جنرل حمید گل بھی ایک مضبوط امیدوار تھے۔ نواز شریف کسے چاہتے تھے؟ نواز شریف چاہتے تھے کہ سینئر ترین جنرل شمیم عالم کو آرمی چیف بنایا جائے، لیکن ایک بار پھر صدر اسحاق خان نے اپنا اختیار استعمال کیا اور سینیئرٹی میں دوسرے نمبر پر موجود جنرل آصف نواز کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا۔ یعنی وزیر اعظم ایک بار پھر اپنا آرمی چیف نہیں چن سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور جنرل آصف نواز کے تعلقات کا آغاز ہی بد اعتمادی پر ہوا۔ بالکل۔ جنرل آصف نواز نے آتے ہی ایک بہت واضح پیغام دیا۔ انہوں نے اپنے پہلے آرڈر آف دا ڈے میں کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور اسے مکمل طور پر پروفیشنل ہونا چاہیے۔ یہ جنرل بیگ کے دور سے ایک واضح تبدیلی تھی۔ بہت واضح۔ لیکن اسی دور میں کارپوریٹ آرمی کا تصور بھی بہت مضبوط ہوا۔ فوج کے کاروباری ادارے جیسے فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور DHA بہت بڑے بزنس امپائرز بن گئے۔ اور وزیر اعظم کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات کیسے تھے؟ ہم وہ مشہور BMW کار والا واقعہ سنتے ہیں، وہ کیا تھا؟ یہ واقعہ دراصل اس دور کے سول ملٹری تعلقات کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلے شہباز شریف نے جنرل آصف نواز کو ایک BMW کار تحفے میں دینے کی کوشش کی، جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ کچھ عرصے بعد مری میں ایک عوامی تقریب میں وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں ایک نئی BMW کی چابیاں پیش کی۔ سب کے سامنے؟ جی، جنرل آصف نواز نے وہ چابیاں فوراً واپس کر دیں اور اسے اپنی توہین سمجھا۔ یہ صرف ایک گاڑی کی بات نہیں تھی، یہ دراصل دو مختلف سوچوں کا ٹکراؤ تھا، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ چھوٹی سی کہانی اس بڑی کشمکش کا ایک بہترین استعارہ ہے۔ اور اختلافات کی ایک اور بڑی وجہ سندھ میں ہونے والا آپریشن کلین اپ بنا۔ جی، فوج نے جب کراچی میں MQM کے خلاف سخت آپریشن شروع کیا تو نواز شریف کی حکومت نے اسے ناپسند کیا، کیونکہ MQM مرکز میں ان کی اتحادی جماعت تھی۔ لیکن اسی دوران فوج نے ایک ایسا کام بھی کیا جس کی عوام میں بہت تعریف ہوئی، ٹنڈو بہاول والا واقعہ۔ جی، ٹنڈو بہاول میں فوج کے ایک میجر اور اس کے ساتھیوں پر 9 بے گناہ کسانوں کو ڈاکو قرار دے کر مارنے کا الزام لگا۔ اچھا۔ جنرل آصف نواز نے اس معاملے کی سخت انکوائری کروائی اور فوجی عدالت نے میجر سمیت تمام ذمہ داروں کو سزائے موت سنائی۔ اس سے فوج کی ساخت بہت بہتر ہوئی۔ بہت زیادہ۔ عوام میں یہ تاثر گیا کہ یہ آرمی چیف اپنے ادارے کے اندر بھی احتساب کرنے سے نہیں ڈرتا۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جنرل آصف نواز ایک پروفیشنل اور مضبوط آرمی چیف کے طور پر خود کو اسٹیبلش کر رہے تھے، لیکن پھر کہانی نے ایک اور موڑ لیا۔ ایک بہت ہی غیر متوقع اور ڈرامائی موڑ۔ 8 جنوری 1993 کو جنرل آصف نواز ورزش کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال کر گئے۔ صرف 56 سال کی عمر میں؟ جی، ان کی موت نے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا بحران پیدا کر دیا۔ ٹروئکا کا ایک اور اہم ستون گر چکا تھا۔ جنرل آصف نواز کی اچانک موت سے ٹروئکا کا توازن ایک بار پھر بگڑ گیا۔ ملک ایک نئے آرمی چیف کے انتخاب کے دوراہے پر کھڑا تھا، اور اس بار صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھے۔ اور ایک بار پھر صدر غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم نواز شریف کی مرضی کو نظر انداز کیا۔ نواز شریف کے ذہن میں کچھ اور نام تھے، لیکن صدر اسحاق خان نے ایک نسبتاً غیر معروف اور جونیئر لیفٹیننٹ جنرل عبدالوحید کاکڑ کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا۔ کاکڑ تو اس وقت کوئٹہ میں کور کمانڈر تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی تیاری کر رہے تھے۔
ان کا انتخاب سب کے لیے حیران کن تھا۔ جی یہ فیصلہ صرف ایک تقرری نہیں تھی، یہ نواز شریف کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا، اور اس فیصلے نے پاکستان کی سیاست کو ایک نئے اور زیادہ خطرناک تصادم کی طرف دھکیل دیا، جہاں اب صرف حکومتیں نہیں بلکہ پورا نظام داؤ پر لگنے والا تھا۔ دی لبرل آٹوکریٹ پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ عنوان دی لبرل آٹوکریٹ اپنے آپ میں ہی ایک پوری کہانی ہے۔ بالکل، یہ اس تضاد کو ظاہر کرتا ہے جو جنرل پرویز مشرف کی شخصیت اور ان کے پورے دور حکومت پر حاوی رہا۔ دیکھیں، ایک طرف وہ روشن خیالی کی بات کرتے تھے اور دوسری طرف وہ ایک فوجی عامر تھے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ تضاد کارگل سے لے کر 9/11 کے بعد کی دنیا تک کس طرح سامنے آیا۔ تو پھر شروع وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے باب ہوتا ہے۔ آخر یہ جنرل پرویز مشرف تھے کون؟ کتاب ان کی شخصیت کی کیسی تصویر دکھاتی ہے؟ کتاب کے مطابق مشرف ایک بہت ہی کمپلیکس کردار تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے، والد ڈپلومیٹ تھے، تو بچپن کا کچھ حصہ ترکی میں گزرا۔ اچھا، تو ایک ورلڈلی آؤٹ لک شروع سے ہی تھا۔ جی بالکل، فوج میں ان کا کیریئر بہت شاندار تھا۔ وہ آرٹلری آفیسر تھے، لیکن اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کمانڈو بھی رہے۔ اور برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے بھی پڑھے تھے۔ جی، ان میں ذہانت تو تھی، لیکن ساتھ ہی ایک وائلڈ سٹریک بھی تھی، یعنی ایک بے باک اور منموجی پن۔ ان کے ناقدین اسی رویے کو اکثر لاپرواہی کہتے تھے۔ یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ جب وزیر اعظم نواز شریف انہیں آرمی چیف بنا رہے تھے تو وہ خود بھی کچھ رپورٹس کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے۔ شاید اس لیے کہ مشرف بظاہر ایک پرعزم نیشنلسٹ لگتے تھے جو سویلین حکومت کے ماتحت کام کرنے کو تیار ہوں۔ اور دیکھیں، وہ ضیاء الحق کے اسلامسٹ دور میں بھی اپنے لبرل خیالات کے باوجود ترقی کرتے رہے تھے۔ مطلب وہ سسٹم میں رہ کے کام کرنا جانتے تھے۔ بالکل، آرمی چیف بننے کے بعد شروع میں تو تعلقات بڑے اچھے رہے نواز شریف کے ساتھ، لیکن یہ تعلقات زیادہ دیر نہیں چلے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بنا کارگل کا ایڈونچر۔ تو آئیے سیدھا کارگل پر ہی بات کرتے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ منصوبہ مشرف کے آرمی چیف بننے کے فوراً بعد ہی سامنے آ گیا تھا۔ جی، مقامی کمانڈر میجر جنرل جاوید حسن نے یہ منصوبہ پیش کیا تھا۔ بظاہر مقصد تو لائن آف کنٹرول یعنی LOC کو سیدھا کرنا تھا، لیکن اصل ہدف کچھ اور تھا۔ اصل اسٹریٹجک ہدف تھا کارگل کی اونچائیوں پر قبضہ کر کے بھارت کی اہم سپلائی لائن نیشنل ہائی وے 1A کو کاٹ دینا۔ یہ شارہ سیاچن میں موجود بھارتی فوج کے لیے زندگی کی لکیر تھی۔ اور سیاچن کا ذکر یہاں بہت اہم ہے۔ 1984 میں آپریشن میگھا دھت کے ذریعے بھارت نے سیاچن پر قبضہ کر لیا تھا، جس کا پاکستانی فوج کو بہت دکھ تھا۔ یقیناً سیاچن کا زخم بہت گہرا تھا، تو ایک طرح سے کارگل اسی کا جواب ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ لاجسٹکس کا تھا۔ اچھا؟ اب تصور کریں، 18,000 فٹ کی بلندی، درجہ حرارت -50 ڈگری تک گر جاتا ہے، اور سامان پہنچانے کے لیے آپ کے پاس صرف خچر ہیں یا انسانی پورٹرز۔ یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اس کے باوجود فوج نے یہ قدم اٹھایا۔ کتاب میں ایک سابق کمانڈر کا قول ہے کہ اس دور میں کولڈ ملٹری لاجک کی جگہ انشاءاللہ دشمن کو شکست ہوگی جیسے جذباتی نعروں نے لے لی تھی۔ جی، اور یہ سوچ کہ بھارتی فوج لڑے گی ہی نہیں، بہت خطرناک تھی۔ اور یہیں سے کہانی میں وہ پہلو آتا ہے جسے کتاب راشومون ایفیکٹ کہتی ہے۔ مطلب ایک ہی واقعہ، لیکن ہر کردار کی اپنی سچائی۔ بالکل، کارگل کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ بھارت کی کہانی الگ، پاکستان کی الگ، اور پھر پاکستان کے اندر بھی نواز شریف کا بیانیہ مشرف کے بیانیے سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال بے نظیر بھٹو کا وہ واقعہ ہے جو انہوں نے ایک وار گیم میٹنگ کا سنایا۔ ان کے مطابق جب وہ وزیر اعظم تھیں تو اس وقت کے DGMO میجر جنرل پرویز مشرف نے انہیں کارگل جیسا ہی ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ جی، اور بھٹو کے مطابق مشرف نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ ہم سندھ اور پنجاب کا کچھ حصہ ہار جائیں گے، لیکن کشمیر جیت لیں گے۔ جب بے نظیر بھٹو نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، ہم نے سری نگر پر جھنڈا لہرا دیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو مشرف کے پاس اس کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ وہ بس یہی کہتے رہے کہ پھر آپ اقوام متحدہ جائیں گی اور کہیں گی کہ نقشہ بدل دیں۔ یہ سوچ کی اس خامی کو ظاہر کرتا ہے کہ فوجی فتح کے بعد کی سیاسی حکمت عملی پر کوئی غور ہی نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن مشرف نے اس میٹنگ کی بالکل مختلف تصویر پیش کی ہے۔ بالکل،
مشرف کے مطابق انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ وقت گزر رہا ہے اور بھارت مضبوط ہو رہا ہے، اس لیے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے مواقع کم ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کارگل جیسے کسی منصوبے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب سچ کیا ہے یہ جاننا مشکل ہے۔ یہی تو لاشمن ایفیکٹ ہے اور یہی پاکستان کے سول ملٹری تعلقات کی تلخ حقیقت ہے۔ تو فروری 1999 میں آپریشن بدر شروع ہو گیا۔ اس منصوبے کے پیچھے مشرف کے علاوہ اور کون سے اہم کردار تھے؟ اس میں 3 اور بڑے نام تھے۔ FCNA کمانڈر میجر جنرل جاوید حسن، کوہ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد اور چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد عزیز خان۔ یہ تینوں اس علاقے سے واقف تھے۔ جی، اور انہوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا اور اسے آگے بڑھایا، اور اس آپریشن کو چھپانے کے لیے مجاہدین کو کور کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ یہ لگے کہ یہ مقامی کشمیریوں کی کارروائی ہے۔ کتاب میں ایک سینئر آفیسر کا تبصرہ ہے کہ اس منصوبے میں بہت ہیروئک ایزمپشنز یعنی بہادرانہ مفروضے قائم کیے گئے تھے اور اس کا مکمل سٹاف چیک نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سٹاف چیک نہ کرنا کتنا سنگین معاملہ تھا؟ دیکھیں، یہ بہت ہی سنگین غلطی تھی۔ سٹاف چیک وہ پروسیس ہے جس میں کسی بھی فوجی منصوبے کی کمزوریوں کو جانچا جاتا ہے اور کیا ہوگا اگر جیسے مشکل سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ مثلاً کیا ہوگا اگر بھارت نے پوری طاقت سے حملہ کر دیا؟ بالکل، کیا ہوگا اگر عالمی برادری نے ہمارا ساتھ نہ دیا؟ سٹاف چیک نہ کرنے کا مطلب تھا کہ آپ ایک ایسا پل بنا رہے ہیں جس کا ڈیزائن چیک ہی نہیں کیا گیا۔ اس کا گرنا تو تقریباً یقینی تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بھارتی فوج کو جب مئی میں اس دراندازی کا پتہ چلا تو انہوں نے پوری طاقت سے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ اور پھر وہ مشہور فون کال۔ جی، وہ مشرف اور عزیز خان کی فون کال جو مشرف کے بیجنگ دورے کے دوران ریکارڈ کی گئی۔ اس کال نے پاکستان کے اس دعوے کی کلی کھول دی کہ اس میں فوج ملوث نہیں ہے۔ اس ایک فون کال نے پاکستان کو سفارتی طور پر بالکل تنہا کر دیا۔ جی، اور بھارت کو عالمی حمایت حاصل کرنے کا موقع دے دیا۔ جنگ میں شدت آنے کے بعد ہمیں نواز شریف اور مشرف کے بیانیے میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ شریف کہتے ہیں کہ انہیں دھوکے میں رکھا گیا، جبکہ مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کو گلے سے پکڑ رکھا تھا اور ہم جیت کے بہت قریب تھے۔ ان کے مطابق نواز شریف نے امریکی دباؤ میں آ کر پسپائی کا فیصلہ کیا۔ لیکن امریکی اہلکار بروس رائڈل جو اس میٹنگ میں موجود تھے، ان کی کہانی تو نواز شریف کے ورژن سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف انتہائی گھبرائے ہوئے واشنگٹن پہنچے تھے۔ جی، اور اس میٹنگ میں صدر کلنٹن نے واضح طور پر نواز شریف کو بتایا کہ امریکی ایجنسیوں کو پاکستان کی نیوکلیئر تیاریوں کا علم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دباؤ تھا۔ تو آخر کار ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت پاکستان نے LOC سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر اتفاق کیا۔ جی، شریف نے صرف اتنا اصرار کیا کہ اعلامیے میں یہ جملہ شامل کیا جائے کہ صدر کلنٹن لاہور امن عمل کو بحال کروانے میں ذاتی دلچسپی لیں گے، ایک طرح سے اپنی عزت بچانے کی کوشش۔ کارگل کے بعد نواز شریف اور مشرف کے درمیان تعلقات مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ اب ایک فائنل شو ڈاؤن ناگزیر تھا۔ اور وہ دن تھا 12 اکتوبر 1999۔ نواز شریف نے مشرف کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس وقت مشرف سری لنکا سے واپس آ رہے تھے، ان کے طیارے کو کراچی میں اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا۔ لیکن GHQ میں موجود جرنیل اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مشرف کے وفادار جرنیلوں، خاص طور پر لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد اور عزیز خان نے فوری طور پر ایک کاؤنٹر کوپ کیا، یعنی جوابی بغاوت۔ جی، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا، نواز شریف کو گرفتار کیا اور سرکاری TV پر قبضہ کر لیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر بھی فوج نے کنٹرول سنبھال لیا اور مشرف کے طیارے کو بحفاظت لینڈ کروایا۔ اور اس طرح ملک کا کنٹرول جنرل مشرف کے ہاتھ میں آ گیا۔ اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے خود کو چیف ایگزیکٹو کہا اور کہا کہ یہ مارشل لا نہیں ہے بلکہ حقیقی جمہوریت کی طرف ایک اور راستہ ہے۔ یہ کلاسک فولی ٹیک اوور کی زبان تھی۔ انہوں نے قومی اعتماد کی بحالی، معیشت کی بحالی اور احتساب جیسے 7 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کیا۔ لیکن حقیقت میں یہ ایوب خان کے دور کی یاد تازہ کرنے جیسا تھا۔ بالکل، نواز شریف کو جلاوطن کر دیا گیا اور بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف نیب کے ذریعے مقدمات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ مشرف نے 2002 میں ایک متنازع ریفرنڈم کے ذریعے خود کو 5 سال کے لیے صدر بھی منتخب کروایا۔ اور انہوں نے الیکشن کے لیے گریجویشن کی شرط عائد کی۔
بظاہر تو یہ ایک اچھا قدم لگتا تھا، لیکن اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ یہ نکلا کہ مذہبی جماعتوں کو بہت فائدہ ہوا۔ کیسے؟ ان کے مدرسے کی اسناد کو گریجویشن کی ڈگری کے برابر تسلیم کر لیا گیا، جس کی وجہ سے متحدہ مجلس عمل یعنی MMA جیسی مذہبی جماعتوں کا اتحاد پہلی بار پارلیمنٹ میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا۔ تو ایک طرف وہ خود کو لبرل کہتے تھے اور دوسری طرف ان کی پالیسیوں سے مذہبی جماعتیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ جی، اور اسی دور میں 1000 سے زیادہ فوجی افسران کو سول عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ اس سے سول اداروں کی صلاحیت شدید متاثر ہوئی۔ مشرف نے صدر اور آرمی چیف دونوں عہدے آنکھیں پاس رکھے، جس پر فوج کے اندر سے بھی تنقید ہوئی۔ تو مشرف اندرونی طور پر اپنا کنٹرول مضبوط کر رہے تھے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا: 11 سپٹمبر 2001 کے حملے۔ اس سے پہلے پاکستان اور طالبان کے تعلقات بہت پیچیدہ تھے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ ISI کا طالبان پر اثر تو تھا، لیکن وہ انہیں مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ اسامہ بن لادن کے معاملے کی طرح؟ جی بالکل، پاکستان نے ملا عمر پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ بن لادن کو افغانستان سے نکال دیں، لیکن ملا عمر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ میری گردن میں پھنسی ہڈی کی طرح ہے، جسے میں نہ نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں۔ اور پھر 9/11 ہو گیا۔ جو امریکہ کل تک مشرف حکومت پر پابندیاں لگا رہا تھا، وہی امریکہ اب انہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا سب سے اہم اتحادی بنانے پر مجبور تھا۔ یہ ایک ڈرامائی تبدیلی تھی۔ اس وقت کے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد 9/11 کے وقت واشنگٹن میں ہی تھے۔ امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ آرمیٹیج نے انہیں ایک بہت سخت پیغام دیا۔ وہی مشہور جملہ کہ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں تو تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیا جائے گا۔ جی، مشرف نے اپنی کتاب میں یہی لکھا، اگرچہ آرمیٹیج اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن پیغام کا لب لباب یہی تھا کہ اب پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور مشرف نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے امریکا کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا اور طالبان کے ساتھ دہائیوں پرانے تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک یو ٹرن تھا۔ مشرف نے فوری طور پر 7 امریکی مطالبات مان لیے۔ اس ایک فیصلے نے پاکستان کو عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مرکزی میدان بنا دیا اور ملک کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو مشرف کا دور جو ایک فوجی بغاوت سے شروع ہوا تھا، اب ایک عالمی جنگ کا حصہ بن چکا تھا۔ واقعی ایک لبرل آٹوکریٹ کی کہانی جس کے فیصلوں نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اور باب کا اختتام ایک بہت ہی گہری اور پریشان کن حقیقت پر ہوتا ہے۔ مشرف نے فوج کو استعمال کر کے جو نئے بحران پیدا کیے، ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے بھی آخر میں اندرونی اور بیرونی طور پر ایک بار پھر پاکستان آرمی کی طرف ہی دیکھا جانے لگا۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا کہ جس ادارے کو مسائل کی جڑ سمجھا جا رہا تھا، اسی سے حل کی امید بھی وابستہ تھی۔ جی، کتاب ہمیں اسی سوال پر چھوڑ دیتی ہے کہ کیا یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا؟